अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान जरिया बारिफ और मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब। नाज़रीन गुड मॉर्निंग। अगर आपके यहाँ बारिश हो रही है तो मुबारक हो, अगर नहीं हो रही तो दुआ कीजिए कि वहाँ पर भी बारिश हो जाए, और बारिश हो जाए तो तगड़ा नाश्ता आपने करना है, और नाश्ता करने के बाद उन्हें वॉक भी करनी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बारिश में वॉक नहीं करें तो ऐसा कोई चक्कर नहीं, आप करें। ये बारिश से तगड़े नाश्ते का क्या लेना देना, पहले ये समझाएं हमें। दिल करता है हैवी नाश्ता किया जाए, और शुएब आपके नाश्ते में पराठा हो और घी हो, ये चीजें नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है। हनी एज़ वेल, प्लीज डू ऐड। जी जी, दादा वो कहते थे कि हनी बहुत अच्छा होता है, आप सुबह सुबह नाश्ते में खाएं। दादा वो मिल जाए किसी दिन हमें कसम से, हम पूछेंगे कि आप ऐसा क्यों कहा करते थे। ये कहानी हम आपको सोशल मीडिया पर सुनाएंगे फिर किसी दिन, लेकिन अभी जरा मौसम के हालात बता देते हैं, क्योंकि पिछले दिनों तो महकमा मौसमियात ये कहता था कि सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में जो है वो गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, लेकिन इस बार महकमा मौसमियात ये कह रहा है कि पहाड़ी इलाकों में, मैदानी इलाकों में गर्द आलू दवाएं चलेंगी, आंधी आएगी, तूफान आने के भी इम्कान है, लेकिन वो तूफान जो बियरेबल है, जिसमें झाड़ियाँ ये वो सब चीजें जो है ना मिक्स एंड मैच हो जाती हैं, तो मौसम थोड़ा तब्दील हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि प्री मानसून की आमद है। एग्जैक्टली जी, प्री मानसून स्टार्ट हो चुका है, बिलखुसूस पंजाब में, केपी में तो स्टार्ट है, अब पंजाब में भी दाखिल हो चुका है। और चूंकि आइसोलेटेड शावर्स होते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि हर जगह ही बारिश हो, और वाइड स्प्रेड रेन होती नहीं है, कहीं कहीं पर बारिश होती है। इसलिए मैंने कहा ना कि जहां पर बारिश है मुबारक हो, जहां पर नहीं वो दुआ करें। अच्छा, मैंने तो वो वाली भी बारिश देखी जैसे दो सड़कें हैं ना, और इस सड़क पे बारिश हो रही, सड़क पे बारिश नहीं हो रही है। अच्छा, ये नारायण से वापसी पे भी ऐसे हुआ कि एक पुल पर खड़े थे, तो लेफ्ट साइड पे बारिश हो रही थी और राइट साइड पे बारिश नहीं हो रही थी, तो ये हो जाता है क्योंकि मानसून में ऐसा ही होता है। एनीवेज, मौसम की बात हमने कर ली है। ओवरऑल मौसम इंशाल्लाह बेहतर रहेगा। सदर्न पार्ट में ज़रा अभी उस तरह से हम नहीं देख रहे, प्री मानसून बढ़ने वाले दिनों में हम देखेंगे कि वहाँ पर भी रिमझिम होगी, बल्कि क्या छाजूमी बरसेगा। चले आगे बढ़ते हैं। छाजूमी किसने बरसाया ये हम आपको प्रोग्राम में कभी आगे चलकर बताएंगे इंशाल्लाह। चले बढ़ते हैं आगे, और अब बात करेंगे जो जेल में तब्दील किया है कश्मीर को, मकबूजा वादी को, हम उसकी बात करते हैं। हम भारत की रियासती दहशतगर्दी का हवाला यहाँ पर दे रहे हैं, जिससे मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि भारत ज़ालिमाना और जाबिराना रियासती हथकंडों से मुसलमानों को दबाने की कोशिश कर रहा है, कामयाब नहीं होगा। ये मज़मूम साजिश है, ये चाल है, इसमें कामयाब भारत कभी हो नहीं सकता। लेकिन जो असल चेहरा है भारत का वो दुनिया के सामने अब आ चुका है। जो कहता है ना कि मैं सेक्युलर हूँ, जो जमहूरियत का दावेदार है भारत, असल चेहरा है क्या, उस चेहरे के पीछे हैं कौन से हकाइक, वो सब दुनिया के सामने आ चुके हैं। बिल्कुल, और एक ऐसा मामला है कि जिसमें ना सिर्फ हिंदू बिरादरी मुसलमान बिरादरी जो है, ये अक़लियती बिरादरी जो है, वो अपने मामलात का या अपने नुक्तों का, अपने पॉइंट ऑफ व्यू का जो है वो हवाला दे रही है सोशल मीडिया पर, बल्कि इसके अलावा जो हिंदू बिरादरी है वो भी कहीं ना कहीं इस ज़ालिमाना इक़दाम के खिलाफ आवाज़ उठा रही है। मैं आरएसएस के गुंडों का तो यहाँ पर जिक्र नहीं करी, क्योंकि इस मौशी बदहाली को या फिर यूं कह लीजिए इस अफरा तफरी के आलम को हवा देने में ही वही इसके अलमबरदार हैं, लेकिन वो कुछ ऐसे लोग जो कि चाहते हैं कि उनके मुल्क में, उनके वतन में अमन आमा का क़याम हो, वो कुछ लोग जो हैं सोशल मीडिया पर अपनी आरा का इजहार कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में मुस्लिम बरादरी को बहुत ही परेशानियों का सामना है। ना उनकी इज्जतें महफूज हैं, ना उनकी जान और माल महफूज है, ना उनकी आबरू महफूज है, ना उनके बच्चे महफूज हैं, यहाँ तक कि अब उनका जो खाना पीना है वो भारत में महफूज नहीं है। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे। एक और खबर है करेंगे आपसे, और बात हम पंजाब की करते हैं, और बात हम सेहत के शोबे की करते हैं। जनरली यही सोचा जाता है कि अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे, यानी गवर्नमेंट फैसिलिटी में जाएंगे, ओपीडी में जाएंगे, तो सुबह के वक्त जाना पड़ेगा, कोई टाइम स्लॉट होगा जिसमें आप जाएंगे 12 बजे गालिबन ये ओपीडी बंद हो जाती है। हर हॉस्पिटल में तकरीबन ऐसे ही है। तो फिर इंसान सोचता है कि अब मैं कैसे जाऊं, अगर किसी को लेकर जाना है अपने फैमिली मेंबर को, तो आपको छुट्टी करनी पड़ेगी ऑफिस से, फिर आप लेकर जाएंगे सुबह के वक्त। इससे हर्ज होगा, यानी हर चीज़ का हर्ज होगा, वक्त का ज़िया होता है, आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, आप फाइनेंशियली ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि आप ज़रा लेकर तो जाएंगे भले वहाँ पर ओपीडी की कोई फ़ीस ना हो। अब पंजाब में ये किया गया है, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज साहब की हिदायत पर, कि इवनिंग शिफ्ट जो है वो बहाल की गई है। अब डॉक्टर्स इवनिंग शिफ्ट में भी अवेलेबल होंगे, यानी कोई भी शख्स किसी भी मरीज को लेकर जाएगा इवनिंग में तो वहां पर ओपीडी की सहूलत अब मौजूद है। एग्जैक्टली। और अच्छा, इस चीज को मैं हमारी पहली वाली खबर से जरा शुएब में जोड़ना चाहूंगी, वो इसलिए कि जब पाकिस्तान की सरकार इस किस्म के फैसले लेती है तो वो पाकिस्तानी हिंदुओं का भी ख्याल रखती है, वो पाकिस्तानी सिखों का भी ख्याल रखती है, वो पाकिस्तानी मसीही बिरादरी का भी ख्याल रखते हैं। पाकिस्तान में बसने वाले सिर्फ मुस्लिम लोगों का ख्याल नहीं रखा जाता,
हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी पाकिस्तानी हैं उन सब की जो ज़रूरियात हैं उनका ख्याल रखा जाता है। और पाकिस्तानी सरकारी अस्पतालों की OPDs में बिलख़ुसूस पंजाब में ये तमाम लोग बासानी जा सकते हैं डेफिनेटली। अब हम इसकी ज़रा दूसरे अगर लाइन की तरफ हैं जिसका आपने जिक्र किया कि जो ऑफिस से छुट्टी करना पड़ती थी और बाज़ औक़ात आपको जाना पड़ता था जल्दी, और कुछ लोग तो ऐसा होता था कि क्योंकि 12 बजे पर्ची अमूमन बंद हो जाती है तो लोग 9-9 बजे के आकर बैठे हुए होते थे कि हमारी बारी आ जाए। तो अब माशाल्लाह ये एक अच्छा इक़दाम है जिसको सराहे जाना चाहिए, डेफिनेटली हम सराह भी रहे हैं और अब ये आसानी हो जाएगी। क्योंकि अमूमन बाज़ औक़ात ये भी होता है ना कि दोपहर में धूप के औक़ात में लोग घरों से बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन अब शाम के औक़ात में भी जाकर वो अगर बीमारी में किसी में मुब्तला है तो वो जाके OPD से अपना इलाज बआसानी करवा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। चलें बढ़ते हैं आगे और ज़रा स्पोर्ट्स अब आपके साथ शेयर करते हैं। कुछ अच्छी सी खबरें हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। हम बात करें वनडे रैंकिंग की, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जो ताज़ा तरीन वनडे रैंकिंग जारी की है, इसमें पाकिस्तान ने इंडिया से उसकी पोजीशन छीन ली है। इंडिया पहले 4th पोजीशन पर था, पाकिस्तान ने पोजीशन छीन ली और अब पाकिस्तान 4th पोजीशन पर और इंडिया जो है वो 5th पोजीशन पर है। और ये क्यों हुआ? क्योंकि पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वनडे सीरीज़ में क्लीन स्वीप किया और उसकी वजह से वनडे रैंकिंग में पाकिस्तान एक दर्जे ऊपर आया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये कामयाबियों का सिलसिला यूं ही जारी और सारी रहे, हम दुआ गो हैं। लेकिन इसके बरक्स हमारे सिर्फ पाकिस्तानी लड़के जो हैं वही आगे आगे नहीं हैं, पाकिस्तानी लड़कियां जो हैं वो भी किसी से पीछे नहीं है। मैं बात कर रही हूं तूबा हसन की। पाकिस्तान की तूबा हसन ने मई के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड अपने नाम कर लिया है और तूबा हसन ने श्रीलंका के खिलाफ अपनी पहली सीरीज में शानदार परफॉर्मेंस के बाद ये अवार्ड अपने नाम किया। तो वो ये अवार्ड अपने नाम करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून प्लेयर हैं। तो तूबा हसन ने अपने डेब्यू मैच में 4 ओवर्स में 1 मेडन करते हुए 8 रन देकर 3 विकेटें हासिल की और मैच की बेहतरीन खिलाड़ी करार पाई थी। और मर्दों की कैटेगरी के हवाले से भी जिक्र करते हैं, श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज को अवार्ड का मुस्तहिक जो है वो ठहराया गया है और वो ऑलराउंडर रह चुके हैं और साथ ही साथ 2 सेंचुरियां उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ स्कोर की थी 2 टेस्ट मैचेस में। तो ये अब तक की ओवरऑल अपडेट है जो कि स्पोर्ट्स के मैदान से हमने आपको दी है। तो ना हमारे लड़के पीछे हैं ना हमारी लड़कियां पीछे हैं। बिल्कुल ठीक है। एक और मामला उसमें भी लड़के पीछे हैं और ना ही लड़कियां पीछे हैं और ना पीछे रहना चाहिए और ना पीछे रहेंगे। मैं बात कर रहा हूँ उस मामले के जिसमें जान बचाने के लिए खून के एहतियात दिए जाते हैं, बड़े अहम होते हैं। ये खून की बूंद बड़ी अहम किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए। आज हम उस सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन चूँकि आज 14 जून दुनिया भर में दुनिया भर में ब्लड डोनेशन डे जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस पर एक रिपोर्ट भी है हमारे पास, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर इस पर मज़ीद डिस्कशन करेंगे। खून इंसानी जिस्म का बुनियादी जुज़्व और सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है। बर वक्त साफ और सेहतमंद खून की दस्तयाबी एक बीमार या जख्मी इंसान की जिंदगी बचाने में कलीदी किरदार अदा करती है। पाकिस्तान में योमिया तकरीबन 8,000 खून की बोतलों की जरूरत होती है। इस अतिया करदा खून का 60% थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला बच्चों के इस्तेमाल में आता है, जबकि बाकी खून बहुत सारी तिब्बी पेचीदगियों, कुदरती आफात, हादसात में जख्मियों के इलाज और हस्पतालों में मुख्तलिफ ऑपरेशंस, खुसूसन बच्चों की पैदाइश के वक्त अमले जराही के दौरान इस्तेमाल में आता है। शऊर और आगाही न होने से पाकिस्तान में खून अतिया करने का रुझान बहुत ही कम है। 22 करोड़ आबादी वाले मुल्क में कुल आबादी का सिर्फ 1% ही खून अतिया करते हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि बाकायदगी से खून अतिया करने से दिल और कैंसर जैसे मूजी अमराज में मुब्तला होने के इम्कानात 80% कम हो जाते हैं। दूसरी जानिब खून अतिया करने के 24 घंटे के अंदर प्लाज्मा बन जाता है, जबकि 3 से 4 हफ्तों में खून के नए सेहतमंद सुर्ख खुलियात बन जाते हैं। इसलिए कोई भी तंदुरुस्त फर्द साल में 3 से 4 बार अपना खून अतिया कर सकता है। अच्छी बात यह है कि कई फलाई और रिफाई इदारे हर साल खून अतिया करने के हवाले से मुल्क भर में खुसूसी तकरीबात और दीगर प्रोग्राम्स का इस्तेमाल करने समेत बड़े शहरों में ब्लड कैंप्स भी लगाते हैं। इस मुहिम में हम सबको भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए ताकि मुल्क में खून की अदम दस्तयाबी के बायस कोई भी इंसान मौत के मुंह में न जा सके।
اٹھ کے پرچید کا سامان سفر تازہ کریں، نفس سوختائے شام و سحر تازہ کریں۔ جی ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ جانے سے پہلے آپ کو ایک رپورٹ دکھائی تھی اور یہ بتایا بھی تھا کہ آج جو ہے وہ دنیا بھر میں رضاکارانہ طور پر خون عطیہ کرنے کے حوالے سے جو لوگ اس کار خیر میں حصہ لیتے ہیں انہیں خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ اب اس دن کو منانے کا مقصد کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس پر تو ہم بات کریں گے ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان فیکٹس پر بھی بات کریں گے کہ کیا وہ لوگ جو کہ خون عطیہ کرتے تو رضاکارانہ طور پر ہیں، لیکن کیا وہ ان کو خود کو معلوم ہے کہ ان کا بلڈ ڈونیٹ کرنے کے قابل ہے، کہ ان کے خون کے اندر کوئی ایسی کیپیسٹی یا خدا نخواستہ کوئی ایسا مسئلہ تو موجود نہیں ہے جو دوسرے لوگوں کو متاثر کر سکے۔ پاکستان میں سالانہ کتنی حد تک خون کے جو عطیات ہیں وہ دیے جاتے ہیں، ضرورت ہمیں کتنے کی ہوتی ہے، کون کون سے خون کے جو ٹائپس ہیں وہ بہت زیادہ نایاب ہیں جن کا ملنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر کچھ دوست احباب جو ہیں وہ پوسٹ میں ٹیگ کر رہے ہوتے ہیں کہ خدارا اس چیز کو آگے شیئر کیجئے کیونکہ یہ بلڈ گروپ جو ہے وہ ہمیں اویلیبل نہیں ہے۔ بالکل، اور اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سم ٹائمز ایک بلڈ گروپ اسپیسیفک اگر نہ مل رہا ہو تو ظاہر مسئلہ ہوتا ہے، ایٹ دا سیم ٹائم جنرل اگر ہم دیکھیں تو کہا یہی جاتا ہے کہ یو جسٹ ہیو ٹو ریپلیس دا باٹل، لیکن جو والنٹری بلڈ ڈونیشن کی آپ نے بات کی اس میں ہم نے یہ بالخصوص یہ دیکھا کہ 2-2.5 سالوں میں یعنی کووڈ کی میں بات کروں اس میں خاصا مسئلہ رہا، بالخصوص تھیلیسیمیا پیشنٹس کو۔ تو آج ہم بات کریں گے کیونکہ آج اس کا دن منایا جا رہا ہے، اور اس میں ہم بالخصوص ان ماؤں کی بات بھی کریں گے جو ایک جملہ استعمال کرتی ہیں کہ میں نے تمہیں اتنا کھلا پلا کے جوان کیا اور تم خون دے کر آ گئے۔ تو یہ جو ایک پرسیپشن ہے اس کو بدلنے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ بلڈ تو آٹومیٹکلی ود ان فیو ویکس ریپلیس ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بلڈ دینے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ جو وقتی ویکنیس اور اس کی بات ہے اس سے کوئی مسئلہ ہوتا نہیں ہے۔ ہم آج بات کریں گے WHO کے بلڈ سیفٹی ایڈوائزر ہیں حسن عباس ظہیر صاحب، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ سر۔ سب سے پہلے جاننا چاہتے ہیں آپ سے کہ والنٹری بلڈ ڈونیشن ظاہر پوری دنیا میں ظاہر یہ کانسیپٹ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ادارے، بہت سے گروپس کیمپس لگاتے ہیں یونیورسٹیز میں، اداروں کے ساتھ، روڈ سائڈ پر، تاکہ بلڈ جو ہے وہ کلیکٹ کریں اور پھر جن کو ضرورت ہے اس تک پہنچائیں۔ والنٹری بلڈ ڈونیشن میں ویئر آر وی اسٹینڈنگ ناؤ؟ بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں جہاں تک والنٹری بلڈ ڈونیشنز کا تعلق ہے، پاکستان میں ہمارا زیادہ جو دار و مدار ہے وہ ریپلیسمنٹ ڈونرز پہ ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ ڈونرز جو مریضوں کے خاندان والے یا ان کے لواحقین ہوتے ہیں، دوست احباب ہوتے ہیں، اور بوقت ضرورت وہ خون کا عطیہ دیتے ہیں جس سے مریض کو خون لگتا ہے، اور پورا بلڈ کا نظام جو ہے ہمارا اس کے اوپر چل رہا ہے۔ مگر آہستہ آہستہ پچھلے 10-12 سالوں میں حکومت نے اس سلسلے میں کافی کام کیا ہے، ایک نیا بلڈ کا نظام متعارف کرایا ہے پاکستان میں سیف بلڈ ٹرانسفیوژن پروگرام کے پلیٹ فارم سے، جو کہ جرمن گورنمنٹ فنڈڈ ایک پروجیکٹ ہے۔ اور اس پروجیکٹ میں جہاں اور بہت سارا کام کیا ہے، ہم نے والنٹری بلڈ ڈونیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے بھی بہت کام کیا ہے، اور اب غالباً پاکستان میں کوئی 15% سے زیادہ جو بلڈ ڈونیشنز ہیں وہ والنٹری بلڈ ڈونرز کے بلڈ سے آ رہی ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ ایک تو آپ نے کہا نا کہ یہ پاکستان حکومت وقت کی طرف سے ایک نیا انیشیٹو لیا گیا، اوور آل جو اس وقت ہمارے ہاں بلڈ بینکس کام کر رہے ہیں وہاں پر کس قسم کی پریشانیاں جو ہیں وہ ڈاکٹرز کو دیکھنی پڑتی ہیں؟ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک نایاب بلڈ گروپ ہے وہ آپ کو اویلیبل نہیں ہے، جس کی وجہ سے ڈاکٹرز کا عملہ بھی پریشان ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ چیز آپ کو بلڈ بینک میں بھی میسر نہیں ہوتی۔ جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ پاکستان میں اس وقت 2 نظام چل رہے ہیں بلڈ ٹرانسفیوژن کے۔ ایک وہ نظام ہے جو نیا نظام ہے جو سیف بلڈ ٹرانسفیوژن پروگرام نے 2010 میں متعارف کرایا۔ اس کے ذریعے پورے ملک میں جال پھیلایا گیا ہے نئے ریجنل بلڈ سینٹرز کا۔ یہ ماڈرن بلڈ سینٹرز ہیں جہاں پہ بلڈ پروڈکشن ہوتی ہے، یعنی والنٹری بلڈ ڈونرز کو موبلائز کیا جاتا ہے، موٹیویٹ کیا جاتا ہے، ان کا بلڈ کلیکٹ کیا جاتا ہے، اس کی اسکریننگ، پروسیسنگ، ٹیسٹنگ اور بلڈ کمپوننٹس بنائے جاتے ہیں، اس کو اسٹور کیا جاتا ہے،
اور پھر یہ بنے بنائے جو بلڈ پروڈکٹس ہیں وہ ہسپتالوں کے بلڈ بینکس میں مہیا کیے جاتے ہیں ان کی ضرورت کے حساب سے. اس کے ساتھ ساتھ پرانا نظام بھی پاکستان میں چل رہا ہے جہاں پہ مختلف ہسپتالوں میں اور اسٹینڈ الون بلڈ بینکس اور تھیلیسیمیا سینٹرز میں بھی بلڈ بینکس موجود ہیں جو کہ یہ سارا کام ایک ہی جگہ پہ کر رہے ہیں. یعنی بلڈ پروڈکشن بھی وہیں ہو رہی ہے, بلڈ کی یوٹیلائزیشن یعنی ٹرانسفیوژن بھی انہی جگہوں پہ ہو رہی ہے کیونکہ وہاں پہ مریض بھی ہیں. تو اب ہماری کوشش یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ایک ہی نظام کی طرف آئیں, اور وہ نیا نظام ہے یعنی کہ بڑے بلڈ سینٹرز کا جال مزید پھیلائیں اور اس میں بلڈ پروڈکشن ہو, اور ہسپتالوں میں یا تھیلیسیمیا سینٹرز میں جہاں مریض ہیں ان کو بنے بنائے بلڈ پروڈکٹس ملیں اور وہاں پہ سیف بلڈ ٹرانسفیوژن ان کو دی جائے. سر کیا ایسے کوئی سٹیٹس بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, کیونکہ ہم یہ دیکھتے آئے ماضی میں کہ کچھ ایسے انسیڈنٹس ہوئے کہ بلڈ تو کلیکٹ ہوا لیکن بلڈ ضائع کیا گیا یا ضائع ہوا یا پھینک دیا گیا, کچرے کے ڈبوں سے بلڈ کے وہ باٹلز ملیں. تو یہ جو ایک تو ظاہر ہے بلڈ کلیکٹ کرنا ایک حیصل ہے اور اس میں اس طرح ضائع ہو جانا ایک تکلیف دہ عمل ہے. کوئی سٹیٹس ہے کتنا سالانہ ہم خون ضائع کر دیتے ہیں اس طرح؟ نہیں, یہ سٹیٹس تو نہیں ہے کہ کتنا ضائع کرتے ہیں کیونکہ جو ضائع کرتے ہیں وہ رپورٹ نہیں ہوتا. مگر جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ دو نظام ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. جو نیا والا نظام ہے وہاں پہ بلڈ کی پروڈکشن بھی بہت سیف ہو رہی ہے اور بلڈ کی یوٹیلائزیشن بھی بہت اچھی ہو رہی ہے. لیکن اس نئے نظام میں صرف 15% بلڈ ڈونیشنز ہیں؟ نہیں, نیا نظام کا جو کوریج ہے وہ 20% سے زیادہ ہے پورے ملک کا. یعنی 3 ملین بلڈ ڈونیشنز ہر سال پاکستان میں ہوتی ہیں, اس میں سے 20% سے زیادہ. لیکن 20% بہت کم نہیں ہے سر؟ جی, اس میں یہ جو کوریج ہے یہ ہمارا فیز 1 کا جو انفراسٹرکچر تھا اس کا کوریج ہے. فیز 2 کا انفراسٹرکچر جس میں مزید ریجنل بلڈ سینٹرز بنائے گئے اور ہاسپٹل کے بلڈ بینکس کو اپگریڈ کیا گیا, وہ انفراسٹرکچر بھی اب تیار ہو گیا مگر ابھی آپریشنل نہیں ہوا ہے. جب وہ بھی آپریشنل ہو جائے گا مزید چند ماہ میں تو یہ ہمارا کوریج 40% سے زیادہ بڑھ جائے گا, اور پھر اب اگلی فیز میں مزید بڑھائیں گے اور آہستہ آہستہ آئندہ آنے والے سالوں میں مزید اضافہ ہوگا اور مکمل کوریج جو ہے نئے نظام. اچھا سر, جس میں ابھی شعیب نے ایک چیز ہائی لائٹ کی نا کہ بلڈ ضائع بھی ہوتا ہے, باٹلز جو ہیں وہ کچرے کے ڈبوں سے ملی ہیں. ایک بلڈ کو سیکیور کرنے کی اور اس کے استعمال کی مدت کتنی ہوتی ہے, کہ یہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے کہ وہ استعمال میں نہیں آیا اس لیے وہ خراب ہو گیا؟ اور دوسرا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ یہ زیادہ تر کیونکہ میں دیکھا نا کہ پرائیویٹ ایک اپنا شعبہ ہے لیکن پرائیویٹ ہاسپٹل جو ہیں ان کا نیکسس چھوٹا ہوتا ہے بنسبت سرکاری اسپتالوں کے, تو کیا کوئی ایسی کولیبوریشن بھی ہے کہ پرائیویٹ اور سرکاری اسپتال بھی دوسرے کے ساتھ اس میں کنیکٹیوٹی میں رہتے ہوں؟ جی, یہ جو ہمارا سیف بلڈ ٹرانسفیوژن پروگرام ہے اس کے تحت تمام پارٹنرز یہ سارے پروسیس میں بیسیکلی بلڈ سسٹم کی ریفارمز کا پروسیس تھا, اس سارے پروسیس میں تمام سٹیک ہولڈرز انوالو رہے ہیں. مگر جہاں تک یہ خون ضائع ہونے کا یا نہ استعمال ہونے کا تعلق ہے یہ بیسیکلی بیڈ مینجمنٹ ہے. اور یہ جو پرانے نظام میں جو بلڈ بینک چل رہے ہیں ان میں یہ واقعات ہوئے ہوں گے. سر لیکن میرے سوال کا جواب دے دیں کہ ایک خون کی میعاد کتنی ہوتی ہے؟ جی, خون جب ہم کلیکٹ کرتے ہیں بلڈ ڈونر سے تو ایک بیگ میں جاتا ہے. ایک بیگ سے جو اس کو ہم 1 یونٹ کہتے ہیں بلڈ کا, اس میں سے اچھے بلڈ بینک جو ہیں یا ریکمینڈڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم 3 ڈفرینٹ بلڈ پروڈکٹس اس میں سے تیار کی جائیں. پلازما کو الگ کیا جائے جو کہ لیکوڈ پورشن ہے, پلیٹلیٹس یعنی وائٹ سیلز جو ہیں ان کو الگ کیا جائے اور ریڈ سیلز جو ہیں ان کو الگ کیا جائے, کیونکہ ہر مریض کو پورے ہول بلڈ کی ضرورت نہیں ہوتی. جس کو انیمیا ہے اس کو ریڈ سیلز کی ضرورت ہے, جس کے پلیٹلیٹس کم ہیں اس کو پلیٹلیٹس کی ضرورت ہے, اور جس کو کوگولیشن کی پرابلمز ہیں اس کو پلازما کی ضرورت ہے. تو یہ اگر آپ 3 پروڈکٹس بنائیں گے 1 یونٹ آف بلڈ ڈونیشن سے تو 3 مختلف مریضوں کی جان بچانے میں استعمال ہوں گے. اور یہ تینوں پروڈکٹس جو ہیں ان کی جو شیلف لائف ہے وہ الگ الگ ہے. پلیٹلیٹس کی شیلف لائف 5 دن ہے, ریڈ سیلز کی جو ہے وہ 5 ہفتے ہے, اور جو پلازما ہے وہ سال سے 2 سال تک استعمال ہو سکتا ہے کیونکہ اس کو فریز کیا جاتا ہے. یہ سیف بلڈ ٹرانسفیوژن پروگرام جرمنی کے تعاون سے؟ جی, یہ ہیلتھ منسٹری کا پروگرام ہے. اور 2010 میں ہم نے یہ لانچ کیا تھا, میں اس کا پائنیئر مینیجر تھا, اور جرمن گورنمنٹ کی فائنینشیل
اور ٹیکنیکل سپورٹ سے یہ پروگرام ہم نیشن وائڈ چل رہا ہے؟ نیشن وائڈ، کراچی سے لے کے خیبر اور گلگت سکردو تک ہمارا. یہ کیسے معلوم ہوتا ہے کہ اگر میں بلڈ ڈونیٹ کر رہا ہوں تو میں اس پروگرام کے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہوں، I mean جو میرا بلڈ ہے وہ اس پروگرام کے تحت کسی تک پہنچے گا؟ جہاں پہ سیف بلڈ ٹرانسفیوژن پروگرام کے سینٹرز موجود ہیں، اسی نام سے ہیں؟ ریجنل بلڈ سینٹرز کے نام سے ہیں. اچھا، تو تمام صوبوں فار میں، ایگزامپل نام کیا ہے؟ اسلام آباد میں ہے، بہت زبردست سینٹر بنا ہے، ابھی آپریشنل ہونا رہتا ہے. تو وہ پہلا سینٹر اسلام آباد کا نو، ہوگا؟ یہ تو سیکنڈ فیز میں بنا ہے، مگر اس کے علاوہ پنجاب میں ملتان بھالپور میں 2 ریجنل سینٹرز ہیں اور 12 ہاسپٹل بلڈ بینکس کو اپڈیٹ کیا گیا. بلڈ ریجنل سینٹر کے نام سے؟ ریجنل بلڈ سینٹر. ریجنل بلڈ سینٹر، جی ٹھیک ہے. اور یہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں. پھر سندھ میں نواب شاہ، سکھر، جامشورو، کراچی میں ہے، پھر گلگت میں ہے، مظفر آباد میں ہے، پشاور میں ہے، کوئٹہ میں ہے. اور سیکنڈ فیز میں مختلف ادارے یا این جی اوز کام کر رہی ہیں بلڈ کلیکشن کے حوالے سے، کیا وہ اٹیچ ہیں آپ لوگوں کے ساتھ؟ جی بالکل، جو مقامی این جی اوز ہیں وہ ہمارے ساتھ مل کے ڈفرینٹ اسپیکٹس پہ کام کرتے ہیں. پھر ڈاکٹرز کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں کہ جو بلڈ کلیکٹ ہوا ہے، جو کمپوننٹس بنے، ان کا پراپر ریشنل یوز ہو. کیونکہ جو WHO کے جو بلڈ کی اسٹریٹجی ہے، سیف بلڈ کی اسٹریٹجی، اس کا پہلا پلر جو ہے وہ ہے ریلائنس آن والنٹری بلڈ ڈونرز، اور اس کے بعد ہے ٹیسٹنگ آف آل ڈونیٹڈ بلڈ، اور تیسرا پلر جو ہے وہ ہے کہ ریشنل یوز آف آل بلڈ کلیکٹڈ. تو یہ تینوں چیزیں ان پلیس ہوں اور ایک قومی سطح کا نظام ہو جس کے تحت یہ ساری کام چل رہے ہوں، تو وہ پھر ایک پورا آپ کا بلڈ کا سسٹم بنتا ہے. اور یہ اسٹریٹجی پہ پاکستان نے کمٹ کیا ہوا ہے، سگنیٹری ہیں ہم، اور اسی اسٹریٹجی کے تحت ہمارا پورا یہ پروجیکٹ. سر ایک معاملات کا میں تھوڑا سا حوالہ آپ سے لینا چاہوں گی. پینڈیمک میں پلازما کہا گیا تھا، وہ لوگ جو کہ کورونا سے مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے ہیں، ان کا پلازما نایاب بھی تھا اور ان لوگوں کی جان بچانے کے لیے بہت مفید تھا جن کو پلازما کی ضرورت تھی. تب ہم نے دیکھا کہ ایک پلازما کی باٹل 5-5 لاکھ روپے کے لوگوں نے بیچی تک ہے غالباً، اگر میں غلط نہیں، کیونکہ بہت سارے واقعات ہیں جو میڈیا نے رپورٹ کیے ہیں. اس وقت کیا کہتے ہیں ہیلتھ سیکٹر کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا، اور مزید آگے خدا نہ خواستہ اس قسم کے معاملات نہ ہوں تو کیا اس کے لیے بھی کوئی اسٹریٹجی اپنائی گئی ہے؟ جی، یہ آپ بات کر رہی ہیں کنویلیسنٹ پلازما کی یوز کے بارے میں. جب 2-2.5 سال پہلے نیا پینڈیمک یہ شروع ہوا تو اس وقت پوری دنیا میں یہ خیال تھا کہ شاید جو لوگ کووڈ کا شکار ہوئے ہیں اور ریکور کر گئے ہیں ان کا پلازما سے دوسرے مریضوں کا علاج ہو سکتا ہے. مگر یہ جو تھا اسٹریٹجی یا تھیوری تھی، یہ کوئی زیادہ نہیں کرامت ثابت ہوئی. کلینکل ٹرائلز بھی اس کے ہوئے، پاکستان میں بھی ہوئے. اس کے کوئی بالکل ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب کی طرف سے تجویز کیا گیا تھا، اللہ جنت نصیب کرے ان کو، اور ان کی طرف سے اس وقت انہوں نے بھی ایک کلینکل ٹرائل کیا، مگر اس کے جو نتائج سے اس سے یہ کنکلوسیولی نہیں پروو ہوا کہ کنویلیسنٹ پلازما کے ٹرانسفیوژن سے مریضوں کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے. ٹھیک، مطلب یہ کافی ایک بڑی مت تھی اس وقت، اور لوگ بڑے مہنگے داموں اپنا خون جو تھا وہ بیچ رہے تھے. سر ذرا کوالٹی بلڈ کی طرف آ جاتے ہیں. جس وقت یہ بلڈ ڈونیشن چل رہی ہوتی ہے والنٹریلی، تو کیا اس وقت ہی یہ کچھ ٹیسٹ لیے جاتے ہیں کہ جو بندہ یہاں پر خون دینے کے لیے آیا ہے کیا خدا نہ خاصہ اس کے خون میں کوئی کمی واقع تو نہیں ہے، یا پہلے سے وہ کسی مرض کا شکار تو نہیں ہے، تاکہ جس کو یہ بلڈ لگے وہ مزید اس سے متاثر نہ ہو؟ جی، یہ بھی بہت اچھا سوال ہے آپ کا. آپ بیسیکلی یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ سوٹیبلٹی آف بلڈ ڈونرز. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں بلڈ سینٹرز میں اور باقی دنیا میں بھی زیادہ تر جگہوں پہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جب کوئی ڈونر آتا ہے تو 3 مراحل سے وہ بیسیکلی گزرتا ہے. پہلا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ ہم اس کو کہتے ہیں بیہیویورل اسکریننگ. ایک سیٹ آف کوشچنز ہوتا ہے، 20-25 سوالات پوچھے جاتے ہیں اس ڈونر سے، اور یہ سوال پوچھنے کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ہم تعین کر سکیں کہ بلڈ ڈونیٹ کرنے سے اس ڈونر کو تو کوئی اس کی صحت پہ کوئی مضر اثرات نہیں ہوں گے، یا یہ کہ ان کے ڈونیٹڈ بلڈ سے مریض کو کوئی نقصان نہ پہنچے. تو پہلا مرحلہ اسکریننگ کا یہ ہو گیا، بیہیویورل اسکریننگ. یہ کام ہم بلڈ ڈونیشن سے پہلے کرتے ہیں. دوسرا مرحلہ جو ہوتا ہے اس کا فزیکل ایگزامینیشن ہوتا ہے. اس میں ہم اس کا ویٹ چیک کر لیتے ہیں، ٹیمپریچر چیک کر لیتے ہیں، بلڈ پریشر چیک کر لیتے ہیں. ذرا ادھر ہی ایک سوال اور لے لیجئے.
اگر کوئی عام آدمی خون دینا چاہ رہا ہے گھر سے، چاہے جتنا مرضی منع کیا، لیکن وہ چاہ رہا ہے کہ وہ کرے، کم سے کم کتنے وزن والے لوگ جا کر یہ بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں؟ 50 kg وزن 50 kg ہونا والے. چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ دوسرا مرحلہ جو ہے فزیکل ایگزامینیشن کا، اس میں وزن بھی لیا جاتا ہے، ٹیمپریچر، بلڈ پریشر اور یہ ساری چیزیں دیکھ لی جاتی ہیں کہ یہ صحت مند ہیں. تو یہ دوسرا مرحلہ بھی اگر کوئی ڈونر کلیئر کر لے، پھر اس کا بلڈ کلیکٹ کر لیتے ہیں، اور جو ڈونیٹڈ بلڈ ہوتا ہے اس میں سے تیسرا مرحلہ ہم کرتے ہیں اسکریننگ کا، اور اس کو کہتے ہیں سیرولوجیکل اسکریننگ. اس میں ہم چیک کرتے ہیں 5 امراض کے جراثیم کے لیے چیک کرتے ہیں، جس میں HIV، ہیپاٹائٹس B، C، سفلس اور ملیریا ہے. اور یہ ڈونیشن کے بعد ہوتا ہے کام. یوزلی جو ہمارے بلڈ سینٹرز ہیں ان میں یہ بیچ ٹیسٹنگ ہوتی ہے، پچھلے 24 گھنٹوں کے سیمپلز کو جمع کر کے صبح کو رن کیا جاتا ہے، یا دن میں 1 سے زیادہ دفعہ کیا جاتا ہے، اور اس میں جو سیمپلز کلیئر ہوتے ہیں اس بلڈ کو ہم ریلیز کرتے ہیں بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے سر کہ اگر خدا نہ خواستہ سیمپلنگ کے بعد جب ٹیسٹ کیا گیا کوئی ایسی بیماری سامنے آئی، HIV، ہیپاٹائٹس اور سم تھنگ ایلس، تو اس ڈونر کو بتایا جائے؟ جی، یہ ہونا چاہیے. اسی طرح اچھے بلڈ سینٹرز جو ہیں وہ فالو اپ کرتے ہیں اور بلڈ ڈونر کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں. خاص طور سے اگر HIV کے جراثیم پائے جائیں تو ان کو پراپر کاؤنسلنگ کی جاتی ہے، یا اور ہیپاٹائٹس کے بھی اسی طرح سے، یا ملیریا اور سفلس کے بھی. یا تو یہ کام وہ بلڈ سینٹرز خود کرتے ہیں، یا ان کو ریفر کر دیتے ہیں ایڈز کنٹرول پروگرام کو یا ہیپاٹائٹس پروگرام کو. یہ بڑا اہم ہے. جی، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ان لوگوں سے جو بظاہر صحت مند نظر آتے ہیں مگر یہ جراثیم ان کے جسم میں موجود ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ جلدی ڈیٹیکٹ ہو گئے. تو ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ یہ ٹریٹمنٹ کی طرف لے کر جائیں، جی، ان کو بجائے اس کے کہ وہ ایک کیریئر بن کے پھیلائیں. بالکل ان کی ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے، بہت اہم ہے جو کہ ہونا چاہیے. اور اس سے متعلق اف آئی ایم ناٹ رانگ تو ایک اپلیکیشن پر بھی شاید کام ہو رہا ہے جس پر یہ ہوگا کہ جو نیئرسٹ بلڈ ڈونر ہے وہ لوکیٹ ہو جائے گا، تاکہ اگر کسی ہاسپٹل میں کوئی بلڈ اسپیسیفک بلڈ گروپ چاہیے، اس اپلیکیشن میں آپ جائیں گے اور آپ کو معلوم ہو جائے گا نیئرسٹ ڈونر کون ہے، اس کو آٹومیٹکلی ایک میسج چلا جائے گا. اور یہ بڑا اچھا ایک اپلیکیشن ہے جس پر ہم کوشش کریں گے آگے چل کر کسی دن بات بھی کریں کہ اس میں رجسٹریشن کیسے ہو سکتی ہے، کیسے جو بلڈ ڈونرز ہیں اس میں جا کے اپنے قوائف درج کر سکتے ہیں، جو کہ بڑا اہم ہے. اجازت دیں تو میں اس کو، یہ بہت اچھا آپ نے پوائنٹ ریز کیا. یہ فیس بک کے فیچر ہے جو کہ والنٹری بلڈ ڈونیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے فیس بک نے بنایا تھا، اور یہ کوئی 4 سال پہلے 2018 میں ہمارے پاس آئے، اور انہوں نے ہمیں بتایا، سیو بلڈ ٹرانسفیوژن پروگرام کا میں اس وقت مینیجر تھا، ہمیں آ کے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے پوری دنیا میں 4 ملکوں کو سلیکٹ کیا جہاں پہ اس فیچر کو پروموٹ کرنے کے لیے پائلٹ کر رہے ہیں، جس میں پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش اور برازیل شامل تھے. ان 4 ملکوں میں صرف پاکستان ایسا ملک تھا جہاں پہ ایک نیشنل کاؤنٹر پارٹ اویلیبل تھا بلڈ ٹرانسفیوژن پروگرام کے صورت میں، جو ان کو فیڈ بیک دے سکتا تھا کہ یہ فیچر کیسا ہے اور کتنا امپیکٹ ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہم نے فیس بک کے ساتھ مل کے بہت کام کیا اور ان کو یہ سمجھایا کہ ان کا جو فیچر ہے اس میں کیا خامیاں ہیں، کیا چیزیں کم ہیں. اور آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کے کہ اس میں کافی سیریس ٹیکنیکل اور دوسرے ایشوز تھے. وہ بیسیکلی پیپل ٹو پیپل کنیکشن کر رہے تھے، جو کہ فیس بک کی فلاسفی ہے، اور وہ غلط ہے. جی، وہ فلاسفی اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن ہمارے اس کام میں صحیح نہیں ہے. وہ یہ کام کر رہے تھے کہ they were connecting the people who need blood with the people who can donate blood. سسٹم کو ٹوٹلی بائی پاس کر رہے تھے. یہ بہت غلط چیز ہے. ہم جو پروموٹ کرتے ہیں اور جو انٹرنیشنل ریکمنڈیشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ والنٹری ڈونر اور بلڈ سسٹم، ان کا کنیکشن ہونا چاہیے. مریضوں کا اور ان کے لوائقین کا کوئی بالکل یہ درست بات ہے، بالکل درست بات ہے. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے سر. تھینک یو ویری مچ سر، ساتھ موجود تھے آپ اور اس سے متعلق ہم سے گفتگو کر رہے تھے. چھوٹی سی بریک لیں گے، واپس آئیں گے، ساتھ رہیے. دنیا کی کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس کی خواتین مردوں کے شانہ بشانہ معاشرے کی تعمیر و ترقی میں حصہ نہ لیں.
عورتوں کو گھر کی 4 دیواری میں بند کرنے والے انسانیت کے مجرم ہیں۔ عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ اب ہم بات کریں گے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی، اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا گہرا تعلق ہوتا ہے اکانومی سے۔ پاکستان میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں کتنا فرق آیا ہے؟ ایک عام تاثر تو یہ ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ، جدت کے ساتھ ساتھ بہتری آتی ہے۔ کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ کیا واقعی کانکریٹ سٹیپس لیے گئے ہیں اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز میں کہ اب ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پر فوکس ہے؟ اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے ریسرچ اینالسٹ ہیں حسام طاہر، کئی ان کی پبلیکیشنز ہیں، لنڈن پریس کلب کے ممبر بھی ہیں، پروگرام میں جوائن کیا۔ ویلکم ٹو دی شوز، کیسے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ، میں الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ مجھے تھوڑا سا حسام کی بتائیے گا، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں بڑا اس کا کنیکشن ہوتا ہے اسٹیم ایجوکیشن کے ساتھ، اور اب ہم دیکھتے ہیں وہ چاہے کراچی ہو، بڑے شہر ہوں بالخصوص، وہاں پر اسٹیم ایجوکیشن پر کام ہو رہا ہے اور بڑے ارلی لیول سے ہو رہا ہے، پری اسکولنگ سے سمجھ لیں ہو رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے روبوٹس بنا رہے ہیں، لیکن زیادہ چھوٹے شہروں میں نہیں ہو رہا، گاؤں دیہاتوں میں نہیں ہو رہا، اور اس کا گہرا تعلق ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سے ہے۔ تو غلطی کہیں پر ہو رہی ہے، یا کہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہم ایک درست سمت میں جا رہے ہیں؟ ہم ایک درست سمت میں نہیں جا رہے، وہ اس لیے کہ سمت ہمیشہ درست ہوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے، اویئرنیس ہے، سمت درست ہو رہی ہے، کچھ نہ کچھ پوائنٹس پہ سمت درست ہوتی ہے پھر غلط ہوتی ہے، بٹ اگر ہم ڈیولپڈ نیشنز کو دیکھیں نا تو ان کے اکارڈنگ جو سمت ہے وہ ہماری بالکل ہی ڈفرینٹ ہے۔ روبوٹس بناتے ہیں لیکن ان روبوٹس کا امپیکٹ کیا ہے ریئل ٹائم انالیسز میں، ریئل ٹائم یوٹیلائزیشن کیا ہے، یوٹیلائزیشن اس کی کیا ہے وہ ہمیں نہیں پتہ، اس کے ریزلٹس کیا ہیں، اس کی ایفیشنسی کیا، آپٹیمائزیشن کیا ہے، یہ ساری ٹیکنیکل ٹرمز ہیں۔ لیکن اگر ہم لے مین لینگویج میں ایک بات کریں کہ اس کا پریکٹیکل فائدہ کیا ہے، فائدہ ہمیشہ ریسرچ ہارڈ ویئر سے نہیں آتا، ریسرچ ہمیشہ ایک پراپر پروسیس سے آتا ہے جس کو کہتے ہیں ریسرچ پبلیکیشن پروسیس، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو پروسیس ہے یہ کیسے کریٹ کیا جاتا ہے؟ یہ ایسے کریٹ کیا جاتا ہے گائیڈنس سے۔ اب ایک انڈر گریجویٹ کا اسٹیم فیلڈ جو آپ نے بات کی، اس کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ ایک روبوٹ بنائے گا، وہ ایک ڈرون بنائے گا، بٹ ان کو نہیں پتہ کہ ریسرچ کا اس ٹائم امپیکٹ کیا ہو رہا ہے ہماری اکانومی پہ، باہر کیا ہو رہا ہے اس کا امپیکٹ۔ اس کی میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں۔ ایک سیمسنگ کا فون آتا ہے ہمیشہ نیا، ٹھیک ہے، سیمسنگ کا فون آ گیا، نئی کیا کی گاڑی آ گئی، ہونڈائی کا نیا ماڈل آ گیا۔ وہ کیسے آ رہا ہے؟ وہ ایسے آ رہا ہے کہ جو باہر کے ممالک ہیں، اسپیشلی ساؤتھ کوریا کی اگر میں اگزامپل لوں تو سیمسنگ نے اپنا انوویشن سینٹر یونیورسٹی کے اندر کھولا ہوا ہے، ٹھیک ہے، سیمسنگ نے اپنا جو انوویشن سینٹر ہے وہ یونیورسٹی کے اندر کھولا ہے، اور وہ جو پراپر مائنڈز ہیں، مائنڈز یہاں پہ بھی پراپر ہیں بٹ گائیڈنس نہیں ہے، پلیٹ فارمز نہیں ہے، گائیڈنس نہیں ہے، ریسرچ ایتھکس کا نہیں پتہ، ریسرچ پبلیکیشنز کا نہیں پتہ، امپیکٹ فیکٹر کا نہیں پتہ۔ وہ جو چیز ہے کہ اب ہم نے سیمسنگ کا نیا ماڈل ریلیز کرنا ہے، وہ کیسے کرنا ہے، وہ ساری تحقیقات اس یونیورسٹی کے اندر کرا رہے ہیں، جو بگ ناچ پروفیسرز ہیں ان سے وہ کولیبریشن کر رہے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ وہ ٹرسٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یونیورسٹی اور انڈسٹری کا جو وہ ٹرسٹ ہے وہ نہیں ہے، اور اس کا ڈائریکٹ ریلیشن آتا ہے جو دیہات ہیں جو کہ اگنور ہو رہے ہیں۔ یہ ایک ٹرائنگل بنتا ہے۔ ٹرائنگل کیسے بنتا ہے کہ جس ٹائم آپ نے کراچی بڑے شہر کی بات کی، جس ٹائم وہ ٹارگٹ ہوگا پراپرلی، ہر کونے خدرے میں ہر چیز گائیڈڈ ہوگی، تو پھر نیچے دیہاتوں میں بالکل، اور اس میں پھر اکانومی کا سب سے بڑا رول ہے، ٹھیک ہے، فلو آف اکانومی کے پیسہ کس طرف کیسے یوٹیلائز کرنا ہے۔ انڈر گریجویٹ ایک ڈرون پہ شاید زیادہ پیسہ لگا دے، ٹھیک ہے، یونیورسٹی کے ریسورسز بھی زیادہ لگیں، حالانکہ پبلیکیشن پہ پیسہ کم لگتا ہے، ریسورسز کم لگتے ہیں، بٹ گائیڈنس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پبلیکیشن
اینڈ اے پروجیکٹ. آپ اس ڈفرینس کی بات کریں, ایک گروپ ہے جس نے ڈرون بنایا یا فارمولا ریس کار بنائی ہے یا کوئی روبوٹ بنایا ہے, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اسی گروپ نے ایک پبلیکیشن کیا. آپ یہ ڈفرینس ایکسپلین کر رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے پروجیکٹ بنایا وہ اس کو پبلش کریں نا. اچھا, جب ایک پروجیکٹ بنا, فارمولا کار بنی, اس کو پراپر پلیٹ فارم پر جو کہ انٹرنیشنل ایس اے کے جرنلز ہیں ان پہ پبلش کریں, جس کا ڈائریکٹ افیکٹ ہوتا ہے ہماری اکانومی پہ. تو ہماری یونیورسٹیز میں جو بننے والے یا ہونے والے پروجیکٹس کی کیا پبلیکیشنز نہیں ہو رہی؟ پبلیکیشنز نہیں ہو رہی, جسٹ ہارڈ ویئر ہوتا ہے. ہارڈ ویئر کے بعد جب اسٹوڈنٹ گریجویٹ کر جاتا ہے ایز این انجینئر, ایز این الیکٹریکل انجینئر, میکینیکل انجینئر, تو پبلیکیشنز نہیں ہوتی. پبلیکیشنز کیوں نہیں ہوتی؟ گائیڈنس نہیں ہے. اچھا, اب گائیڈنس کی بات ہے تو جو پی ایچ ڈی پروفیسرز ہوتے ہیں وہ تو باہر سے ہی پڑھ کے آئے ہوتے ہیں, بٹ انوائرمنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر انوائرمنٹ کی کمی آ گئی. اب جب انوائرمنٹ نہیں ہے تو پھر وہی ایک پیٹرن ہے, کورس 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 ہارڈ ویئر, اور بس اس کے بعد پھر جب اسٹیم ایجوکیشن کا باہر بچا جاتا ہے, فیلڈ اور انڈسٹری میں نکلتا ہے تو وہ کہتا ہے جاب نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب کہ اس ٹائم ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی ہی, اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ جیسی بہت ساری انڈسٹریز کی ریموٹ 42,000 جابز ہیں اس ٹائم کرنٹلی لنکڈ ان کے اوپر ان پاکستان, جو وہ ہائرنگ کرتے ہیں پاکستان, ورلڈ وائڈ کرتے ہیں, لیکن پاکستان سے بہت بڑی ریشو ہائر ہو سکتی ہے. میں نے ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جن کو جب پراپر گائیڈنس ہوتی ہے تو پاکستان سے لوگ ہائر ہوتے ہیں, کیونکہ یہاں سے لوگ اس لیے زیادہ ہائر ہوتے ہیں کیونکہ یہ ہارڈ ورکر زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بٹ ڈیو ٹو لیک آف گائیڈنس, پراپر گائیڈنس, وہ کچھ سینیریو نہیں بنتا. ہر چیز ایک فوگی ہوتی ہے, بلر ہوتا ہے. جب ایک اسٹیم کا باہر نکلے گا وہ کہے گا اچھا ٹھیک ہے میں ماسٹرز کر لیتا ہوں. اب 80% بی ایس والا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ ماسٹرز کر ہے. اچھا, اب وہ ماسٹرز پراپر گائیڈڈ ہے کہ نہیں ہے, وہ ریسرچ اورینٹیڈ ہے کہ نہیں ہے. اچھا, وہ بھی ریسرچ اورینٹیڈ نہیں ہے, اس میں بھی کورس پہ ایمفسس زیادہ ہے, اور جو پبلیکیشنز ہیں ان پہ ایمفسس نہیں ہے. اچھا, پبلیکیشن کا میں ایک چھوٹی سی مثال لوں گا, 3 مثالیں لوں گا میں, جاپان, ساؤتھ کوریا اور یو ایس اے کی. یو ایس اے کو چلو اگر ہم 5 منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھ لیں کہ وہ ایک بہت بڑی اکانومی ہے. ساؤتھ کوریا اور جاپان نے 1980 میں ایک کلچر ڈیولپ کیا تھا, جس کلچر کی میں بات کر رہا ہوں. یہ کلچر جب انہوں نے ڈیولپ کیا تو اس کا ایک جو وہ 0.6% جب ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں انویسٹ کرتے ہیں 1% اکانومی گروتھ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں ساؤتھ کوریا نے جو ان کا ایک ہوتا ہے ریسرچ R&D انٹینسٹی فیکٹر. انٹینسٹی فیکٹر ہوتا ہے جو اکانومی اور ریسرچ کو ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے. اس ٹائم ساؤتھ کوریا کا 4 ہے, یعنی اس کا مطلب ہے کہ ان کی 70% جو اکانومی ہے وہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ ریلائی کر رہی ہے. ٹھیک ہے, اور جو ٹاپ نوچ کمپنیز ہیں, انڈسٹریل کمپنیز ہیں, سیمسنگ, ہونڈائی, کیا, یہ ساؤتھ کوریا میں ہے. جاپان کی آپ بہت ساری ٹاپ نوچ کمپنیز دیکھ لیں. وہ اسی طرح کرنٹلی جو جاپان ہے وہ راؤنڈ اباؤٹ $200 بلین اسپینڈ کر رہا ہے R&D پہ, کیونکہ ان کو پتہ ہے جو انویسٹمنٹ رائٹ پوائنٹ پہ ہوگی وہ کل کو ہمیں فائدہ زیادہ دے گی. اچھا, یہاں اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان یہ نہیں ہے کہ بہت ہی کچھ پیچھے ہے. پاکستان میں فیسلٹیز بھی ہیں, پاکستان میں انسٹیٹیوٹس کے اندر فیسلیٹیشنز بھی ہیں, جو بجٹ ہے وہ بھی ٹھیک ہے, بٹ پراپر گائیڈنس نہیں ہے. وہ کیا ہے کہ انوائرمنٹ نہیں ہے. اس میں سیم ہے کہ جس ٹائم ایک ریسرچ پروسیس جس ایک اسٹوڈنٹ کو گزارا جاتا ہے وہ ایک طریقہ کار نہیں ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے ایک فارمولا کار بنا لیا, اب آپ بتائیں آپ اس کی آپٹیمائزیشن کیسے کریں گے. ٹھیک ہے, آپ آپٹیمائزیشن کریں اور آپ اسٹیٹ آف دا آرٹ جو پوری دنیا میں فارمولا کارز ہیں ان کے ساتھ کمپیئر کریں اپنی فارمولا کار کو, اور اس کو پبلش کریں. جب وہ ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ چیز پبلش ہوتی ہے تو وہ آٹومیٹکلی پھر انٹرنیشنل مارکیٹ اٹریکٹ ہوتی ہے. جب انٹرنیشنل مارکیٹ اٹریکٹ ہوتی ہے, اف یو ڈونٹ مائنڈ تھوڑا سا آپ کو یہیں پہ انٹرپٹ کریں گے, اس کے بعد کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ اسی گفتگو کے ساتھ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین, کچھ بیماریاں جنڈر اسپیسیفک ہوتی ہیں, جیسے کہ عورتوں سے جڑے کچھ مسائل, اسی طرح مردوں کی صحت سے جڑے بھی کچھ مسائل ہوتے ہیں. آج ہم مردوں کی صحت کی بات اس لیے بھی کریں گے, یہ جو پورا ہفتہ ہے جس میں ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ مردوں کی صحت کے حوالے سے منایا جا رہا ہے تاکہ آگاہی ہو, شعور بیدار کیا جائے. کچھ پرابلمز جو کہ اٹیچ ہیں مردوں کی صحت سے اس پر گفتگو کی جائے. رسک فیکٹرز بھی ہوتے ہیں, ٹریٹمنٹ پلانز بھی ہوتے ہیں. جب ہم یہ مردوں کی صحت کی بات کریں تو آج جو ٹاپک ہم نے پک کیا ہے وہ ہے پراسٹیٹ کینسر. کیا وجہ ہے کہ پراسٹیٹ کینسر زیادہ رپورٹ ہو رہا ہے؟ کیا کوئی غلطی ہو رہی ہے؟ کیا ایک لائف سٹائل میں کوئی ایشو ہے؟
हेरिडिटरी फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, प्लस इसका ट्रीटमेंट प्लान, कितने ट्रीटमेंट प्लान्स पाकिस्तान में मौजूद हैं, किस तरह की केयर हो रही है, सब पर आज हम बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर आसिफ महमूद साहब ने, उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, ठीक। सर सबसे पहले प्रेवलेंस क्या है प्रोस्टेट कैंसर की इन पाकिस्तान? देखिए, विद द पैसेज ऑफ टाइम मे बी विद द अवेयरनेस ऑफ द मीडिया, तो हम देख रहे हैं कि रोज़ बरोज़ प्रोस्टेट कैंसर की रिपोर्टिंग ज़्यादा हो रही है। रिपोर्टिंग ज़्यादा हो रही है जी। हमारे पास कोई कैंसर सेंटर रजिस्ट्री नहीं है पाकिस्तान में, अनफॉर्चुनेटली, जैसे बाहर होता है कि हर कैंसर का इदारा और एक सेंट्रली रिपोर्ट करता है कि कितने पेशेंट्स आ रहे हैं। राइट। तो हमारे पास ऐसा नहीं है, लेकिन एक रिसर्च के मुताबिक अबाउट 6 to 7 पेशेंट्स है आफ्टर एवरी 10,000 पेशेंट्स पे, ठीक है, और दैट इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे। ये एक फिक्र। रीज़न क्या है इंक्रीजिंग डे बाय डे की, इस पर काम हुआ? जी, इस दो रीज़न्स है। नंबर वन तो एक फैमिलियल रीज़न है। देखिए, एक चीज़ होती है स्पोरेडिक। स्पोरेडिक का मतलब होता है कि देयर इज़ नो डेफिनेटिव रीज़न, किसी को भी हो सकता है, ठीक है, और उसमें जो फैक्टर है वो एज है, अनफॉर्चुनेटली, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यूजुअली 50 ईयर से कम बहुत हार्डली पेशेंट्स में प्रोस्टेट कैंसर होता है। 50 ईयर से ऊपर जूं आपकी एज बढ़ती है तो प्रोस्टेट कैंसर के चांस ज़्यादा होता है, और 65 से ऊपर तो सिग्निफिकेंट चांस हो जाता है, और 80 ईयर से ऊपर तो कहते हैं कि 80% ऑफ द पेशेंट्स जो हैं उनको 80 ईयर्स पे प्रोस्टेट कैंसर होता है। सही। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ ये टॉपिक इस नौयत का है कि लोग इसके बारे में बात करना भी ना बड़ा मायूब समझते हैं, ठीक है, और फिर परेशानी का मालूम होकर डॉक्टर के पास जाना तो एक बहुत बड़ा हवा सा बन जाता है। ये मैं आम अल्फाज का इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे, लेकिन इसकी अलामात क्या हैं कि अगर फौरी तौर पर हम इसको देखते नहीं, महसूस नहीं करते या इसको शर्मो शर्मी में जाने देते तो किस कदर ये नुकसानदेह साबित हो सकता है? देखिए, अनफॉर्चुनेटली कैंसर का वर्ड ऐसा है ना कि हम सुनना नहीं चाहते। ठीक है, वो हमारी कौम ऐसी है जो हम कबूतर की तरह आंखें बंद करना पसंद करते हैं, और जब बहुत ही सर पे पड़ जाती है फिर हम निकलते हैं, उस वक्त तक हम लेट हो चुके होते हैं। ठीक है, तो बेहतर है कि अगर आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं तो आप अपनी स्क्रीनिंग ज़रूर करवाएं। यहीं पर कुछ ऐसे सिम्टम्स में क्या अर्ली सिम्टम्स क्या हैं? जब आपने एज तो बताया कि जब एज ज़्यादा है तो चांस तो ज़्यादा हो गया, सिम्टम्स पहले सबसे पहले क्या फील होता है जब आपको डॉक्टर का विजिट करना चाहिए? देखिए, बेसिकली पेशाब में बंदिश के सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे यूरिथ्रा है जिसको पेशाब की नाली कहते हैं ना। ठीक है। जब प्रोस्टेट बढ़ता है तो वो उसको कंप्रेस करता है, पेशाब बार बार आना, पेशाब खुल के ना आना, और ऐसा महसूस होना कि जी जब पेशाब आ गया तो अभी भी रह गया है, अभी मैंने दोबारा जाना है। ठीक है, इस तरह के सिम्टम्स अपीयर होते हैं। ये यूजुअली आम तौर पे भी होते हैं, जिसको हम BPH कहते हैं, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी। ओके। यानी कि 60 ईयर से ऊपर आम नॉर्मली भी प्रोस्टेट बढ़ जाता है, लेकिन वो कैंसरस नहीं होता। ठीक है। ये सिम्टम्स और प्रोस्टेट कैंसर के सिम्टम्स ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन क्या इसमें लोअर बेली में पेन होती है? पेन रिलेटिवली कम होती है। कम होती है। पेन उस वक्त होती है जब ज़्यादा उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाए या ज़्यादा बड़ा हो जाए, ठीक है, या उस प्रोस्टेट कैंसर ने इर्द गिर्द के टिश्यूज़ को इन्वॉल्व कर लिया, तो फिर उस वक्त उस कंडीशन में पेन होती है। अच्छा, अब जो प्रोस्टेट कैंसर या प्रोस्टेट का ग्लैंड का बढ़ना, वो भी ज़रा एज के साथ हम देखते हैं, एट द सेम टाइम UTI, अब इन तीनों के सिम्टम्स में क्या डिफरेंस है ताकि ज़रा नाज़रीन समझ पाएँ? देखिए, आपको एक दफ़ा ये सिम्टम्स डेवलप हों पेशाब के तो आपको अपने डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। अच्छा। जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो डॉक्टर्स हैं ना वो यूरोलॉजिस्ट होता है। ठीक है। ठीक है, यूरोलॉजिस्ट आम तौर पे अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि जी हाँ प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है। अच्छा, वो जो बढ़ा हुआ है क्या उससे बढ़ा यानी कैंसर का मतलब ये है कि वो बढ़ा होगा क्योंकि उसमें लिखा आ जाता है कि साइज कितना, ग्राम्स में कितना है, वो उससे अंदाजा हो जाता है कि दिस कुड बी अ कैंसर, जस्ट प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ा हुआ है, फिर ऑपरेशन से उसको कम किया जाता है? आप ठीक कह रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि सिर्फ बढ़ा होना का डज नॉट मीन्स कि वो कैंसर ठीक है। ठीक है, उसमें खास टेस्ट है PSA। ठीक है, बेसिकली जब प्रोस्टेट, दैट्स अ ब्लड टेस्ट, दैट्स अ ब्लड टेस्ट एक्चुअली। जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो खास तरह के का एक केमिकल स्क्रीट करता है जिसको PSA कहते हैं। ठीक है। और कैंसरस सेल्स ये ज़्यादा स्क्रीट करते हैं। ओके। ठीक है, और PSA अगर बढ़ा हुआ और प्रोस्टेट इलाज हो तो उसमें ज़्यादा चांस यही होता है कि ये कैंसरस है। ठीक है, तो ये एक सिंपल टेस्ट से मालूम हम हो लोग जाता है। ये देखें कि ये इन्वायरमेंटल फैक्टर इसमें कितना इन्वॉल्व होता है, और दूसरा ये कि जेनेटिक इश्यूज, ये इसमें क्या मतलब कि रेशियो किसकी ज़्यादा है? राइट, मैं अभी आपके क्वेश्चन को, आपने एक्चुअली स्क्रीनिंग PSA की बात की ना, तो बाहर के मुल्कों में तो स्क्रीनिंग PSA का बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड चल रहा था। ठीक है। ठीक है, फिर वक्त के साथ उन्होंने खैर इसको कम कर दिया। उन्होंने कहा कि जी हम अनड्यू डिटेक्ट कर रहे हैं, प्रोस्टेट कैंसर्स को डिटेक्ट कर रहे हैं PSA से, लेकिन अनड्यू कर रहे हैं। अनड्यू से क्या मुराद है? अनड्यू का मतलब है कि 80 ईयर्स का एज है तो आपने उसको प्रोस्टेट कैंसर डिटेक्ट कर लिया, ठीक है, उसने वैसे ही 2 साल बाद फौत हो जाना है।
تو انہوں نے کہا جی انڈیو ہم ان پہ نا برڈن ڈال رہے ہیں. لیکن یہ ان لوگوں ان ممالک کے لیے ہے جن کے پاس بہت زیادہ وسائل ہیں. ٹھیک ہے, میں کہوں گا اسپیشلی پاکستان کے لیے ہمیں پی ایس اے کی اسکریننگ کو ریگولرائز کرنا چاہیے. جیسے بریسٹ میں میموگرافی کو کہتے ہیں نا 40 ایج سے سب کو کروانا چاہیے. تو میں اسپیشلی کہوں گا کہ پروسٹیٹ میں اس میں آپ یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اچھا 60 سے زیادہ اگر ایج ہے اور ذرا سا بھی کوئی مسئلہ آپ کو ہو رہا ہے یورینیشن میں تو آپ ٹیسٹ کروائیں, پی ایس اے ایگزیکٹلی. اس سمپل ٹیسٹ جی اپنے لیبارٹری میں جانا ہے, بلڈ لیں گے اور پی ایس اے کا ٹیسٹ آپ چلیں آپ ٹیسٹ کرا لیا اور آپ کینسر ڈائگنوز ہو گیا ہے, نو میٹر آپ کی ایج بریکٹ کیا ہے, نو میٹر آپ کو اور کون سی بیماریاں, بیکاز ڈائبٹیز بھی ہے, بلڈ پریشر بھی, اور بیماریاں بھی ہیں, ٹریٹمنٹ پہ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ الحمدللہ پاکستان میں ساری اس کی سب ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. اوکے, کاسٹلی ہے؟ کچھ کاسٹلی بھی ہے, انفارچونیٹلی کاسٹلی بھی ہے, لیکن کافی سارے ہمارے ایسے ادارے ہیں جیسے اٹامک انرجیز کے ادارے ہو گئے, جیسے شوکت خانم ہو گیا, وہ فری ٹریٹمنٹ بھی کرتے ہیں. اور وہ کینسر جی فری ہوتا ہے. اور ڈیوریشن کیا ہوتی ہے اس کی ٹریٹمنٹ کی؟ دیکھیے کینسر کا وہی پرنسپل ہے, جلدی آؤ جلدی پاؤ نا. اچھا ٹھیک ہے, آپ ارلی اسٹیج پہ آئیں گے آپ کیوریبل ہیں, آپ 100% کیور ہو سکتے ہیں. تو سر اس کینسر کی جو تشخیص ہے یا جو اس کے سمٹمز ہیں, کیا وہ ایسے ہیں کہ ہمیں ارلی ڈائگنوز ہو جائے؟ یس, کیونکہ بہت سارے کینسرز کے آپ اس اسٹیج پر ہوتے ہیں کہ آپ آخری اسٹیج پر ہوتے ہیں یا سیکنڈ لاسٹ اسٹیج پر ہوتے ہیں, تب آپ ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے. جی اسی لیے میں نے کہا کہ 60 ایئر سے اوپر ہم اگر پی ایس اے کا ٹیسٹ کرواتے رہیں نا, اور پی ایس اے کا ارلی ڈیٹیکٹ ہونا, جب پی ایس اے زیادہ ہوگا تو ڈیفینیٹلی آپ کا الٹرا ساؤنڈ کر کے دیکھا جائے گا, اس کے بعد بایوپسی ہوگی, بایوپسی پہ پروو ہو جائے گا کینسر ہے. تو اس اسٹیج پہ جو باقی اسٹیجنگ ہوگی, اسٹیجنگ کا مطلب ہے کہ آپ کے لنگز میں تو نہیں چلا گیا, آپ کے بونز میں تو نہیں چلا گیا, تو سی ٹی اسکین اور بون اسکین ہوتا ہے, اس کی بیس پہ پھر آپ کی اسٹیج ہو جاتا ہے کہ آپ ارلی اسٹیج پہ ہیں. نہیں, آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پروسٹیٹ کینسر جو ہے پورے جسم میں پھیل سکتا ہے؟ جی پھیل سکتا ہے, لنگز بھی ڈیمیج, باقی آرگنز بھی ڈیمیج, زیادہ تر یہ بونز میں جاتا ہے, اور سیکنڈلی ظاہر ہے باقی لیور میں, لنگز میں جا سکتا ہے. اس کا مطلب ہے ارلی ڈیٹیکشن تو بہت زیادہ اہم ہو گئی. ایگزیکٹلی, کیونکہ ارلی ڈیٹیکشن نہیں ہوئی تو پورا جسم آپ کا متاثر ہو جائے گا. بالکل. اور ٹریٹمنٹ پلان ڈیوریشن کا میں پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے, کتنا ڈیوریشن ہوتا ہے اس کا؟ دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سی اسٹیج پہ آپ آئے ہیں. اوکے, اس کے جو ٹریٹمنٹ آپشنز ہمارے پاس ہیں وہ ایک سرجری ہے جس کو ریڈیکل سرجری کہتے ہیں, جس میں سارے کا سارا پروسٹیٹ ریموو کیا جاتا ہے. اوکے. سیکنڈ آپشن اگر کوئی سرجری پہ نہیں جانا چاہتا, ظاہر بڑی سرجری ہے, تو ہم ریڈیشن سے اس کا علاج کرتے ہیں, ریڈیشن سے اور ہارمونز کے ساتھ. ہارمونز انجیکشن کی صورت میں ہوتے ہیں, سمپل سا انجیکشن ہوتا ہے جو یوزلی 3 منتھس کے بعد دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ میل ہارمونز کو سپریس کرتا ہے, جب میل ہارمون سپریس ہوگا آٹومیٹکلی کینسر سیلز بھی ڈائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد پھر ریڈیشن کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. ریڈیشن کی ٹریٹمنٹ تھوڑی سی پرلونگ ہوتی ہے, فرام 20 days to 35 to 40 days تک اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. صحیح. سر میرا سوال اگر آپ اس کا بھی جواب دے دیں کہ یہ انوائرمنٹل فیکٹرز میں ذرا زیادہ ہوتے ہیں یا پھر آپ لائف اسٹائل جو ہے وہ بھی اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے؟ رائٹ, یہ آپ کا بڑا اچھا کویشچن ہے. اس میں کوئی لٹریچر میں بہت زیادہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. اچھا, اس میں صرف جو میں دیکھ رہا تھا ایک چیز ہے, وہ ہے فیٹی ڈائٹ. ٹھیک ہے, اس میں کہتے ہیں کہ اگر چنک فوڈ فیٹی ڈائٹ آپ لیتے ہیں جس میں میٹ زیادہ لیتے ہیں, ڈائٹری پروڈکٹس ڈیری پروڈکٹس زیادہ یوز کرتے ہیں, ان لوگوں کو کی ٹینڈنسی ریلیٹیولی زیادہ ہے ہونے کی. لیکن ایز سچ جیسے باقی کینسرز میں ہوتا ہے نا, ایکسرسائز اور فٹنس اس کا ڈائریکٹلی تعلق نہیں ہے, لیکن پھر بھی اوور آل رول یہی ہے کہ اپنے آپ کو فٹ رکھیں. اچھا, چونکہ اس سے پہلے آپ نے کہا کہ ود ایج چانسز بڑھ جاتے ہیں, اس میں تھوڑا سمجھائیے گا کہ کیا ود ایج یہ ایک جنرل پریکٹس ہو چکی ہے کہ پروسٹیٹ گلینڈ انلارج ہوتا ہے؟ یوزلی یس. اینڈ وائی؟ 60 ایئرس کے بعد نا آٹومیٹکلی پروسٹیٹ کے گلینڈس کی ہائپرٹرافی شروع ہو جاتی ہے, وہ بڑا ہونا شروع ہوتا ہے, انلارج ہونا شروع ہو جاتا ہے. اوکے, ٹھیک ہے نا, موسٹ آف دا کیس میں کہوں گا بلکہ 60 to 70% کیسز میں وہ کینسرس نہیں ہوتا, لیکن وہ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر اس میں کینسر سیلز بننا شروع ہو جائیں تو ظاہر ہے وہ کینسرس ہو جائے گا. ٹھیک ہے. چونکہ آپ نے کہا کہ انلارج تو وہ ہوتا ہے, اس کے بعد کینسر سیلز ایک اگلی سٹیج ہے, لیکن میں پچھلی سٹیج پر واپس آتا ہوں. کیا یہ دوائیوں سے بہتر ہو جاتا ہے یا کہ سرجری ہی ایک آپشن ہوتی ہے؟ آئی نو یہ آپ ذرا کینسر کو ڈیل کریں, لیکن میں اس سے پچھلی سٹیج پہ آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں, جو کہ یہ بنتا ہے یورولوجسٹ کا کوشچن ہے کہ کیا وہ دوائی سے اس کا علاج ہو جاتا ہے یا کہ ایک بار اگر پروسٹیٹ بڑھ گیا تو بس بھائی بڑھ گیا, اب اس سے آپ سرجری سے ہی ریموو کروائیں گے؟ یوزلی دوائیوں سے علاج ہو جاتا ہے. اوکے, ٹھیک اور ہے. یورولوجسٹ جو ہیں وہ اسے آئیڈینٹیفائی ایزیلی کر لیتے ہیں, آپ اسپیسیفک ڈاکٹر یعنی کہ کینسر اسپیشلسٹ کے پاس ہی جانا پڑتا ہے؟ نہیں, یورولوجسٹ ہی بیسیکلی ہمارا ریفرل ہوتے ہیں, پہلے ظاہر وہی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, وہی پھر آگے ریفر کرتے ہیں. یعنی وہ پی ایل اے کی اسکریننگ؟ جی اوکے, اور پی ایس اے کی اسکریننگ. اب یہ صرف پی ایس اے کی اسکریننگ جس سے آپ نے خود بھی ریکمینڈ کیا کہ 60 سے زیادہ اگر ایج ہے, تھوڑے بہت مسائل ہیں تو آپ کو اسکریننگ کرا لینی چاہیے. یہ ٹیسٹ نارملی ایوریج کیا ہے اس کی کاسٹ, تاکہ لوگوں کو جان بھی جائیں؟ ڈفرینٹ لیب میں ڈفرینٹ ہے, آئی تھنک فرام 700 سے لے کے 2 سے 3 ہزار. کاسٹلی نہیں ہے. نہیں ہے, دیکھیں آپ سال میں ایک دفعہ کروا لیں تو
इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। और अगर 50 साल से ज़ायद की उम्र के लोग करवा लें तो वो ज़रा और ज़्यादा आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। अर्ली डिटेक्शन बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है। खाने पीने के मामले में आपने जिस तरह कहा कि फैटी फूड है, जो इसके साथ दूसरे मामला जैसे मैंने डायबिटीज़ का हवाला भी, क्योंकि डायबिटीज़ भी एक ऐसा मामला जो कि आपके तमाम ऑर्गन्स पे उसका इफेक्ट आता है, क्या डायबिटीज़ लिंक्ड होती है इससे? नॉट डायरेक्टली। हाइपरटेंशन एज सच डायरेक्टली नहीं होती, ठीक है। लेकिन ज़रा एक प्रोस्टेट कैंसर पेशेंट है, ऑलरेडी एल्डरली है, वो 65-70 ईयर्स है, और अगर उसको डायबिटीज़ भी होगी, उसको कोई कार्डियक इवेंट भी हुआ होगा, तो फिर आप थोड़ा सा एज ए ऑन्कोलॉजिस्ट हमें सोचना पड़ता है कि ये क्या ये ट्रीटमेंट ये बर्दाश्त कर लेगा या नहीं कर सकते। ठीक है। हार्मोनल इम्बैलेंस भी रोल प्ले करता है? यस डेफिनेटली, देयर इज सम रोल ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस आल्सो। ओके, इसलिए कहते हैं ना कि अपनी ज़िंदगी को एक फिट बनाएं ताकि हार्मोन्स बैलेंस रहे। हार्मोन बैलेंस देखो हार्मोनल इम्बैलेंस तो हर जेंडर पे खैर उसका एक डिफरेंट इम्पैक्ट है। थैंक यू सो मच सर, साथ मौजूद थे आप और हम बात कर रहे थे प्रोस्टेट कैंसर की, उसकी प्रेवलेंस की, उसके अर्ली डिटेक्शन की। PSA हम समझ पाएँ आज कि बड़ा अहम हो चुका है कि अगर कुछ मुल्कों ने कहा भी है कि आप ना करें PSA, तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये ज़रूरी है और हमें करना चाहिए। 50 साल 60 साल की उम्र से ज़्यादा मर्दों के लिए बड़ा अहम है, बिलखुसूस उनके लिए जिनको ज़रा सा भी मसला हो यूरिन में, तो वो ज़रूर ये पहले तो ज़रा यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, वो कुछ टेस्ट कराएगा, वो उसमें अल्ट्रासाउंड भी है, लेकिन उसके बाद के टेस्ट में अगर हम देखें तो PSA इज़ द इंपॉर्टेंट टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट है। अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट, एक ज़िंदगी भी बहुत अहम, बहुत कीमती। तो हम सबको अपना ख्याल रखने, अपने आस पास यानी फैमिली में अपने बुजुर्गों को स्पेशली ये ज़रूर पूछें कि कोई इशू तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो फिर उनका ये टेस्ट की स्क्रीनिंग ज़रूर कराएं। छोटी सी ब्रेक, वापस आएंगे एक और मौजू के साथ रहिए। आलमी बर्तरी के लिए बड़ी ताकतों की लड़ाई हो या फिर अमन मुआहदों की सफबंदी, मईशत में उतार चढ़ाव हो या फिर दुनिया भर में बढ़ती महंगाई, हम रखते हैं आपको बाखबर। टेक्नोलॉजी की दुनिया में होने वाली नित नई इजादात हो या मौसमियाती तगय्युरात की वजह से होने वाली तब्दीलियाँ, इल्म व अदब, तहकीक व जिद्दत, सोशल मीडिया के नित नए आलात या फिर दुनिया भर से हों दिलचस्प व अजीब खबरें, हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल और हम लाते हैं दुनिया भर से खबरों और तज्जियों का मुश्तमिल प्रोग्राम दुनिया के साथ सिर्फ PTV न्यूज़ पर। ये शाहरा है ताकत की, ये शाहरा है इक्तिदार की, पार्लिमान की, अदलो इंसाफ की। यहाँ होते हैं मेरी और आपकी किस्मत के फैसले, कभी तनकीद बराए तनकीद तो कभी तनकीद बराए तामीर। कल के दुश्मन आज के दोस्त, कल हो हलीफ तो आज हरीफ। अब होगी हर फैसले पर नजर, हर जोड़ तोड़ पर बात, हर कानून साजी पर बहस, मुस्तकबिल पर सवालात, बेबाक और गैर जानिबदाराना। मैं मोना आलम लाऊंगी आपके पते की बात, स्ट्रेट फ्रॉम शाहराए दस्तूर। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट इसलिए है क्योंकि हम जाते जाते भी कह के गए थे कि हर इंसानी ज़िंदगी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। कभी कभी तो मर्ज़ कुछ ऐसे होते हैं कि जिसका इलाज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसी अनहोनियाँ होते रुक जाती हैं कि जहाँ पर कहते हैं ना अल्लाह ताला अपने कुछ फरिश्ते इंसानों के रूप में आपके लिए भेज देते हैं जो कि आपकी ज़िंदगी बचाने का सबब और वसीला बन जाते हैं। उनमें से एक ऐसा प्यारा नाम है जिन्हें हम जानते हैं, जिन्हें हम देख रहे हैं, जिनके लिए ऐलानात हो रहे हैं, पूरी दुनिया जान गई जनाब फैसल बलोच साहब। ये वाकया क्या है, ये साइड विंडो भी आपको थोड़ा सा अक्स दिखा रही है, लेकिन ये हुआ कैसे?
اب کیا ہو رہا ہے, ان کی زندگی میں کتنا بدلاؤ آیا ہے, یا اس وقت کیا عالم تھا, اس سب پر ہم لیں گے, کیونکہ فیصل بلوچ صاحب جو ہے وہ DGISPR کی طرف سے بھی انہیں جو ہے وہ انعام سے نوازا جا چکا ہے. بلوچستان گورنمنٹ جو ہے ان کے لیے 5 لاکھ روپے کا انعام کا اعلان کر چکے, اور ساتھ ہی ساتھ پرائم منسٹر آف پاکستان جناب شہباز شریف صاحب نے پرسنلی فون کر کے انہوں نے مبارکباد دی. تو اس کے بعد کے جو ماحول ہے وہ بھی ذرا جاننا ہے. بالکل, تو فیصل نے ہمیں جوائن کیا, انہوں نے ہم ویلکم کیا. السلام علیکم فیصل, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. کب آئے ہیں اسلام آباد؟ جی کل آئے. کل آئے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم یہاں کی ملاقاتیں پوچھیں, ہم اس منظر کو چاہیں گے کہ آپ ہی ایکسپلین کریں کہ غالباً 5-6 دن پرانی یہ بات ہے اور آپ ایک پیٹرول پمپ پہ پہنچے تھے, پھر کیا ہوا یہ ذرا ناظرین کو سمجھائیں اور سنائیں. جیسے کھڑا ہو گیا تو گاڑی کو خالی کر رہے تھے, ٹھیک, تو سیفٹی مکمل کیا پمپ کا بھی اور گاڑی کا بھی. اچھا, نہیں آپ پمپ پہ جا کے بیسیکلی وہ فیول وہاں پہ ڈمپ کر رہے تھے, وہ جو جی ہاں خالی کر رہا تھا, ٹھیک ہے, ٹھیک, پیٹرول خالی کر رہا ٹھیک. تو خالی کر اچانک جو ہے ٹینک سے جو ہے آگ بھڑک اٹھی. آپ کی ٹینک سے؟ نہیں, میرا گاڑی سے نہیں, یہ نیچے انڈر گراؤنڈ ٹینک. جی جی, وہاں آگ لگ گئی, ٹھیک ہے. تو ادھر سے آگ بھڑک اٹھی تو میں گاڑی سے جیسے گھوما تو دیکھا عوام تھا, موٹر سائیکل تھا, بچے تھے. تو میں نے اپنا جان کا سوچ نہیں لگایا, گاڑی اسٹارٹ کی. اکیلے تھے آپ؟ جی ہاں, میں اکیلے تھا اور ایک دوسرا بندہ بھی تھا. وہ ساتھ بیٹھا نہیں, وہ ہیلپر تھا پمپ کا. پمپ کا ہیلپر, بس آپ نے فوراً وہاں پہ بیٹھے, میں اکیلا تھا گاڑی میں. ہاں, جب آپ نے گاڑی چلائی, راستے میں ہم دیکھ رہے ہیں کچھ بچے شاید کھیل بھی رہے تھے, ایک طرف آپ گزرتے چلے جا رہے ہیں دور. اس پمپ سے کتنی دور آپ گئے؟ 3 کلومیٹر. اور راستے میں کیا کیا تھا؟ راستے میں بس ایسا تھا, تو پیچھے میں دیکھ رہا تھا سائڈ شیشے پہ خالی جو ہے آگ کے شعلے تھے, اور بالکل ٹینشن میں تھا کہ ابھی میں تو گیا, لیکن اگلا انسان بچ جائے. اور کتنی 3 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے کرتے, مطلب انسان سوچتا بھی نہیں ہے, آپ کی دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے, آپ اپنے خدا کو یاد کرنے. وہ لمحہ کتنا مشکل تھا آپ کی اپنی زندگی پر؟ جیسے مجھے تو اپنا بالکل ٹینشن نہیں تھا, صاف بات ہے, کیونکہ پمپ بھی جل رہا تھا, ادھر بھی عوام تھے, ان لوگوں کا خوف تھا کہ ادھر سے بھی انسان جو ہے بچ جائے. ابھی ایک راستے میں نکلا, ادھر جو ہے نا راستے میں کسی کو نقصان نہ ہوئے. تو میرا تو جانا تو بالکل طے تھا, مشکل تھا کہ میں بچوں گا, کیونکہ میں پسینے سے ایک ہو گیا اور میرا دل جو ہے نا ایسا دھڑکنا چھوڑ دیا, بالکل ایسا تھا. خوف کا عالم تھا. ہاں, 3 کلومیٹر میں آگے گیا تو بریک مارا, گاڑی میں بریک بھی نہیں ہے کیونکہ اس کا پائپ بسٹ ہو گیا. اوکے, پائپ بسٹ ہو گیا تو میں نے گیئر کے حساب سے جو ہے بڑا گاڑی کے جو ہے گاڑی کہاں روکی, کس جگہ پہ روکی؟ میدان پہ جو ہے میدان میں روکی. جی ہاں. آپ گاڑی سے؟ جی ہاں, اتر گئے پھر آپ؟ جی ہاں. پھر وہ بس جلتی رہی, بلاسٹ تو نہیں ہوا نا؟ نہیں, بلاسٹ نہیں, جلتی رہی. بلاسٹ کا خطرہ تھا لیکن بچ گیا. اس کے فوراً بعد کیا کیا؟ اس کے بعد میں نیچے اترا تو لوگوں سے مدد مانگا, تو کسی نے مدد نہیں کی. ہمارا لوگوں نے مدد نہیں, سارا جو ہے ویڈیو بنا رہے, شو کر رہے, اور آیا استاد آپ نے گاڑی لایا, سلام ہے آپ کو, یہ ہو. ہم نے بولا گاڑی ہمارا چل رہا ہے, آپ گاڑی کو دیکھو. پیچھے سے پھر ہمارا بھائی آیا, چھوٹا بھائی ہے, تو آیا, اس نے گلے لگایا, رو رہا تھا کہ بھائی آپ گاڑی پہ کیوں چڑھے. میں نے کہا تو عوام کو بچانا, پیچھے کیسا تھا. بولا ایک انسان کو بھی نقصان نہیں آیا, آپ جو ہے بالکل پریشان مت ہونا. قوم کا فخر ہیں آپ. جی ماشاءاللہ, آپ جیسا کوئی نہیں ہوتا, نہیں ہے اس طرح. اپنی جان پر کھیل کر آپ نے لوگوں کی جان بچائی ہے, واقعی سیلوٹ ہے آپ کو, سلام ہے آپ کو. اب مجھے بتائیں, جب یہ ہوا, اس کی ذرا ویڈیو وائرل ہوئی, بہت سے لوگوں نے آپ سے بھی کانٹیکٹ کیا ہوگا, وہ کیسے پھر لوگوں نے کالز کی, فیصل تم نے کیا, یہ کچھ جان پہچان والے بھی ہوں گے؟ جی ہمارا جو ڈرائیور جو گروپ تھا, ان لوگوں نے حال کیا, ان لوگوں نے رابطہ کیا, مبارک دیا, بولتا ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ بہت ٹھیٹ ہمت جو ہے یہ نظارہ کیے. لیکن میں نے کہا تو یہ تو انسان کے وس میں نہیں ہے, ہر چیز جو ہے اللہ پاک ذہن میں ڈالتا ہے. اگر میرا جانے کا تو سسٹم بنا ہوا تھا, لیکن آپ کا ارادہ اتنا نیک تھا نا فیصل, کہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے حصار میں لے لیا تھا رحمتوں کے, اور آپ کی بھی زندگی بچی, اور ماشاءاللہ باقی لوگوں کی بھی. وقت کے لمحے کے لیے آپ تصور کریں نا, جو آپ واقعہ بتا رہے ہیں, اور میں امیجن کرنے کی کوشش کر رہی ہوں, تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو آپ بتا رہے ہیں. تو یہ ایسا ہو گیا, تو میرا والد بھی ڈرائیور ہے. اچھا. جی ہاں, سعید شاوانی کی جگہ پہ رہنا, ہم لوگوں کو تو اپنا جگہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, 70 سالوں سے ان لوگوں کی جگہ پہ رہنا. تو میرا والد بھی ڈرائیور ہے, تو اس نے مجھے بولا کہ بیٹا آپ جو ہے نا ڈرائیوری کے یہی اصول ہے, اگلے انسان کو بچانا. اپنا جو ہے نقصان ہوتا ہے اس کا کوئی ٹینشن نہیں ہے, لیکن اگلے انسان کا قیمتی آپ سے زیادہ ہے. ابھی آپ نے کہا کہ سعید کی جگہ پر, وہ میں بات سمجھ نہیں پایا. سعید شاوانی ہم لوگوں کا سیٹ ہے.
किसी के मतलब यानी कि एक ड्राइवर एसोसिएशन है ना जिनके तहत ये काम करते हैं, वो उनके मालिक हैं, तो उन्हीं की दी गई रिहाइशगाह पर ये लोग रहते हैं। तो वो जो मालिक हैं उन्होंने फिर क्या कहा आपको? वो आ गया, टाइम पे आ गया, मुझे लेके गया घर पे, दिलासा दिया, शाबाशियां दे रहा था। अच्छा चलिए, ये एक अच्छी बात है कि सेठ ने शाबाशी तो नहीं, उसने अपना नुकसान नहीं देखा, उसने बोला कि हमारा आवाम बच जावे, उसने यही सोच लगाया कि भाई आवाम भी बच गए, शुक्र है, और मैं क्योंकि इतना सालों से उसको रह रहे हैं तो खामखा। फैसल ये बताइए, जब देखें इस हम मुल्क में ना एक बड़ा ओहदा होता है वज़ीर आज़म का, हर किसी की ख्वाहिश बड़े बड़े बिजनेसमैन की उनसे मिलने के लिए होती है, और कोई कहता है कि हमारी दादरसी भी कर दे हमारी मुश्किल में। आपकी इतनी बड़ी बहादुरी पर जब आपको पहली दफा वहां से कॉल आई, अभी जरा वज़ीर आज़म से बात अभी जरा आपकी नहीं फोन पर आप तो हुआ है गालिबन, उन्होंने फोन करवाया था किसी और से, किसी और से फोन करवाया था, अभी तक मुलाकात उनसे होनी है, तो हम यही आपसे जानना चाह रहे थे कि जब आप इस्लामाबाद आए हैं किस किस से आपकी मुलाकात हुई है? तय हुई है। हाँ। अभी तक तो किसी का नहीं हो गया, तो आज जो है वज़ीर आज़म साहब से होगी। हाँ, आज जो है सबसे होगी। अच्छा, और आने के बाद वज़ीर आज़म साहब से भी पहले हमारे पास आ गए, मुलाकात सुबह पाकिस्तान और सुबह पाकिस्तान के नाज़रीन से आपने कर ली है, जिसके लिए हम आपके बेहद मशकूर हैं कि आप यहाँ पर आए हैं। वैसे वज़ीर आज़म से मिलेंगे तो क्या कहेंगे उनको? वैसे तो वो कहेंगे कुछ, लेकिन आप भी कुछ कहना चाहते हैं? जैसे उसको अभी बताया कि इतना जो है ना, हाँ, लेकिन मेरा यही कहना है कि पाकिस्तान के लिए जो है ना हम लोगों का जान भी हाजिर है, क्योंकि पाकिस्तान के बच्चे हैं, तो इस हिसाब से जो है ना हर जो है जवान जो भी है, लेकिन अपना दिल टाइट करे अपना पाकिस्तान के लिए, अपना आवाम के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है, समझ गया, जान दे दे। अच्छा, आपने बताया कि अफवाज पाकिस्तान से भी आपका राब्ता हुआ, ये हमारे वो बहादुर फौजी हैं जो सरहदों पर भी हमारी निगहबानी के लिए मौजूद होते हैं, और यूं कह लीजिए सरहदों पर वो हैं, तो शायद इस इलाकों में आप जैसे बहादुर हमारे पास मौजूद हैं। जब वहाँ पर मुलाकात हुई तो कैसा महसूस हुआ? उधर तो जो गया माशाल्लाह फ़ख्र हो रहा था कि ज़िंदगी में, हाँ गया था, कैंट पे गया था, लेकिन ऐसे नहीं गया था कि इज़्ज़त दिया और शाबाशी भी दिया, इनाम भी दिया, और ख्याल किया, बोलता है सही है, आपको जो नौकरी का भी उधर बोल रहे हैं। अच्छा, ये आप बात क्वेटा की कर रहे हैं? जी हाँ, क्वेटा की कर रहे हैं, वहीं पर आपकी मुलाकात हुई है? जी हाँ, और वहीं पर इनाम दिया गया है। और अभी इस्लामाबाद आएंगे तो अभी यहाँ पे और अभी कोई मुलाकात नहीं किसी से नहीं हुई, अभी सिर्फ आप जाएंगे इंशाल्लाह वज़ीर आज़म ऑफिस में, और वहाँ पे वज़ीर आज़म से मुलाकात आपकी होगी। थोड़ा सा मैं जानना ही चाहता हूँ, छोटे छोटे से ख्वाब भी होते हैं, अच्छा कि मेरा अगर इनाम निकला है तो मैं ये करूँगा, मेरी लॉटरी निकला है तो मैं उन पैसों का ये करूँगा, कुछ ऐसी ख्वाहिशात होती हैं। कोई ऐसी ख्वाहिश जो कि आप समझते हों कि अच्छा अब अगर मुझे इनाम मिल रहा है, इतने पैसे मिलेंगे तो मैं इसका ये काम करूँगा? नहीं, ये अभी तक मेरे ज़हन में नहीं है, बस हाँ जब मिल जाए इंशाल्लाह फिर देखते हैं। ठीक है। सही। फैमिली में कौन कौन है? फैसल वालिद साहब और एक भाई का तो आपने बताया, क्या वालदा भी है? वालदा भी है। और कितने भाई हैं आप लोग? 4 भाई हैं। 4 भाई हैं। तो वालदा माँ तो इतनी नरम दिल की होती है कि वो तो बहुत छोटी सी चोट भी लग जाए तो बड़ी रोना शुरू कर देती है। जब आंटी को सब कुछ पता चला, दिलासा दिया, तसल्ली दी? बिल्कुल, हमारा वालिद गया टाइम पे उधर पहुंच गया है। अच्छा। इसको पता चलेगा ही, क्योंकि फिर ये बिल्कुल जो है ना रोएगा। रात के 3 बजे गया तो वालिदा आया, प्यार किया, दिलासा दिया, खुश हो गया, बेटा जो है ना आपके ऊपर बहुत फख्र है। ज़बरदस्त। चले, बहुत शुक्रिया, आपका साथ मौजूद थे, आप गले लगाते हैं जी, आपको माशाल्लाह से छा गए, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे। वो हमारे हीरो हैं, फ़ख्र है आप पाकिस्तान के। छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं एक और सेगमेंट के साथ रहिए। ज़बरदस्त यार। गुफ्तगू सियासी हो या गैर सियासी, बात हो कौमी मफाद की या रियासती इस्तेहकाम की, मौजू मईशत हो या सियाहत व सकाफत, या हो खेल का मैदान, खैर की आवाज उठनी चाहिए मिंबर व मेहराब से। एक दूसरे को मुखातिब करना होगा अदब और आदाब से। कैसे होंगे हल अवामी मसाइल, क्या होना चाहिए मीडिया का किरदार? देखिए चौथा सुतून, जुमा, हफ्ता और इतवार, सिर्फ PTV न्यूज पर। आलमी बर्तरी के लिए बड़ी ताकतों की लड़ाई हो या फिर अमन मुआहदों की सफबंदी, मईशत में उतार चढ़ाव हो या फिर दुनिया भर में बढ़ती महंगाई,
हम रखते हैं आपको बाखबर। टेक्नोलॉजी की दुनिया में होने वाली नित नई इजादात हों या मौसमियाती तगय्युरात की वजह से होने वाली तब्दीलियाँ, इल्म अदब, तहकीक व जिद्दत, सोशल मीडिया के नित नए आलात या फिर दुनिया भर से हों दिलचस्प व अजीब खबरें, हम पहुँचाते हैं आप तक हर खबर। मैं हूँ आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल और हम लाते हैं दुनिया भर से खबरों और तज्जियों का मुश्तमिल प्रोग्राम दुनिया के साथ सिर्फ ETV न्यूज़ पर। सेलिब्रिटी लाउंज में खुशामदीद। आज हमें ज्वाइन किया है अब्बास खान आफरीदी साहब ने। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से देरीना ताल्लुक़ है, 2015 तक सेनेटर रहे हैं और जो इनकी एक मशहूर बात है वो ये है कि FBR के चहीते बन गए भला कैसे, चूँकि इन्होंने सबसे ज़्यादा टैक्स दिया 2013 में, यानी सेकंड नंबर पर थे। और अब उस पर हमने ब्रेक में पूछा भी कि एसिड बहुत ज़्यादा थे या ईमानदारी बहुत ज़्यादा थी, तो ज़रा जवाब दोनों के यहाँ में है। वेलकम करते हैं और उनसे ज़रा करते हैं गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो एक कॉम्प्लीमेंट आपके लिए। अमूमन जब हमारे पास यहाँ पर सेलिब्रिटी लाउंज में ख़वातीन आती हैं डेफिनेटली बड़ी प्यारी लग रही होती हैं। कभी हम ज्वेलरी की तारीफ़ करते हैं, काफ़ी अरसे के बाद जाके आज हम किसी मर्द सेलिब्रिटी की तारीफ़ कर रहे हैं। सर आपके कपड़े बहुत प्यारे हैं, थैंक यू। सब बहुत अच्छा। शेर ने तो बकायदा पकड़ के देखा सर ये कौन सा लट्ठा है। मैं करीब जाके चेक करके मैं कहा सर बहुत प्यारे कपड़े पहने हुए हैं आपने, कहीं बाहर से तो नहीं आपने कपड़ा मंगवाया? तो उन्होंने कहा नहीं पाकिस्तान से ही लिया है। ज़बरदस्त। सर टैक्स से ही मेरा ख्याल है आगाज़ करते हैं। ये इतना आपने टैक्स दिया जो 2013 में, क्या बिजनेस है सर, क्या कारोबार है? मेरा बिजनेस मुख्तलिफ बिजनेसेस है, लेकिन मेन बिजनेस जो है ट्रांसपोर्ट का है, सीमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का है, कोल इंपोर्ट का है अफगानिस्तान से। और बस अल्लाह का फजल है। और मैं तो ये इस पे बात पे यकीन रखता हूँ कि अगर आपका जो मुल्क के लिए देना है टैक्स, ये कोई मैंने कमाल इसलिए नहीं किया कि ये गवर्नमेंट का टैक्स है और अगर टैक्स नहीं जाएगा तो मुल्क कैसे चलेगा। बदकिस्मती से मैं देखता हूँ लोगों को, हम हमेशा ये जिनसे भी बात करते हैं ये एहतजाज देखता हूँ, पार्टियों को देखता हूँ, टोटल हमारे 30-40 लाख टैक्स रिटर्न जमा करते हैं। और जब हम बातें करते हैं तो कहते हैं हमारे 2 करोड़ फॉलोअर्स हैं, कोई कहते हैं 4 करोड़ फॉलोअर्स हैं, और सब ये बातें करते हैं कि जी पाकिस्तान को ठीक करना है। और पाकिस्तान तब ठीक होगा जो अपने घर से हर आदमी ठीक करेगा। बिल्कुल ठीक बात। अगर वो हर कोई टैक्स दे तो समझे तो 3 करोड़ टैक्स पेयर आ जाएंगे। तो दूसरों को ठीक करना जो है ना ये बहुत मुश्किल काम होता है, अपने आप को ठीक करना बिल्कुल। आप खुद से टैक्स देना शुरू करें, आपको बाहर से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर आदमी अपना टैक्स दे। इधर तो खाली सैलरी क्लास जिनसे बाय फोर्स टैक्स कट जाता है, वो भी ना दें, वो बाय फोर्स कट जाता है। कुछ बिजनेस कम्युनिटी है जो टैक्स देती है, तो अगर पूरी कौम ही दे दे तो इसका मतलब कोई टेंशन नहीं है, पाकिस्तान 2 हफ्तों में ठीक हो जाएगा। सर एक ना सालाना रिपोर्ट आती है FBR की, जब वो इलेक्शन कमीशन से भी लिया जाता है, इतने एसेट्स हैं गोशवारे जमा करवा देंगे, और फिर ऐसी ऐसी हेडलाइंस बनती हैं कि फलाने का चंद 100 रुपये टैक्स निकलेगा, चंद हज़ार निकला है। कभी जब आपकी नज़रों से वो खबरें गुजरती हैं तो हंसी आती है कि इनसे तो मैं खुद मिला, वो इतना इतना कुछ है, लेकिन ये टैक्स, क्योंकि अवाम भी बड़े बाखबर हैं, अवाम भी कोई छोटे नहीं है जहनी तौर पर। ऐसे नहीं, अवाम बाखबर नहीं है बिल्कुल, क्योंकि अवाम हमारा बदकिस्मती से आपने देखा है ना कि हमारे पेशावर में एक सिख दुकानदार है। अच्छा। जब रमज़ान आता है तो वो आधे रेटों पे चीज़ें देता है। अच्छा। आप बिलीव करें। और उसके सिख दुकानदार है, वो पूरा रमज़ान पूरा महीना आधी रेट पे देता है और उसकी बड़ी सेल होती है। और उसके इर्द गिर्द सारे वो सलमान है जो डबल रेट पे बेचते हैं, बिल्कुल ऐसे बैगा बेचते हैं। तो उस एक दुकानदार से हम इबरत नहीं हासिल करते हैं कि जो इस मुसलमानों के महीने में एतराब करते हुए हर एक चीज़ों को आधे रेट पे कर देता है, और हम जो है हर एक चीज़ को डबल रेट पे कर देते हैं। लेकिन हम सब भी लगे होते हैं कि हमने माशरे को ठीक करना है, अपने आप को ठीक। माशरे के ठेकेदार बने हुए, लेकिन इंफरादी तौर पर कुछ नहीं करना होता। सही बात है। तो पेशावर का मौसम कैसा है? क्योंकि यहाँ तो कल थोड़ी बहुत आंधी चली है, वहाँ पे अमूमन मौसम कैसे चल रहा है? वहाँ तो बड़ा हॉट, गर्म,
گرم چل رہا ہے, بہت سخت گرم. اسلام آباد کا تو میرے خیال میں تھوڑا سا پریزنٹ ہے, بہت پریزنٹ ہے. اچھا پرسوں یہاں 42 تھا, پھر بھی کہہ رہے ہیں پریزنٹ ہے. میں دھیرانا اس ذرا کا نکلے نا مطلب گاڑی سے پشاور میں باہر. زیادہ گرمی ہے, اس سے بھی زیادہ بہت گرمی ہے. زیادہ. آپ کی بزنس فلسفی کیا ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میری بزنس فلسفی اینڈ تھاٹ پروسیس ہے جس کی وجہ سے میں ایک کامیاب بزنس مین ہوں؟ میں نے لیبر کا کام کیا ہے, اپنی لائف سٹارٹ کرتے ہوئے مزدوری کا کام, لیکن انسان کو کامیابی کے لیے میں اپنے بیٹوں کو کہتا ہوں کہ ابھی تمہاری جو ایج ہے تم 25 سال کا پلان بناؤ. ٹھیک, اسی پر سر کنٹینیو کیجیے گا. اس وقت احسن اقبال صاحب میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں, براہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں. کہ اگر ہم حکومت میں برقرار رہتے تو لوگوں نے ہمیں مارنا تھا اور ہم اپنے الیکشن ہار جاتے. ہم نے اپنا پھندا اپوزیشن کے گلے میں ڈال دیا ہے. اپوزیشن کو پتہ تھا کہ آج ملک دیوالیہ ہے, اور ہم نے اگر آج یہ قومی حکومت بنائی ہے تو اس کا مقصد اپنی سیاست بچانا نہیں ہے, پاکستان کی معیشت کو بچانا ہے, پاکستان کے مستقبل کو بچانا ہے. چونکہ عمران نیازی صاحب اپنے قرضوں کے ذریعے, اپنے نااہلی کے ذریعے, اپنے خسارے کے ذریعے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا کر اب معصوم بن کر سوال کر رہے ہیں کہ ملک کا کیا بنے گا. جب مسلم لیگ نون نے 2018 میں حکومت چھوڑی تو قرضوں کی ادائیگی تقریباً 1500 ارب روپے تھی. اس سال بجٹ میں قرضوں کی ادائیگی تقریباً 4000 ارب روپے ہوگی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ وفاقی حکومت جو 7000 ارب ٹیکس اکٹھا کرے گی, اس میں سے 4000 ارب صوبوں کو دے دے گی, اس کے پاس 3000 ارب باقی بچے گا. تو اگر اس 3000 ارب سے اس نے 4000 ارب کی قسطوں کی ادائیگی کرنی ہے تو اس کے خسارے کا کیا عالم ہے. یہ وہ تضادات ہیں جو ہمیں ورثے میں ملے ہیں. اسی طرح عمران نیازی نے جب یوکرین کی جنگ سے عالمی منڈیوں میں تیل مہنگا ہو رہا تھا, اپنی شہرت کے لیے اور اگلی حکومت کو پھندا لگانے کے لیے بجلی اور ڈیزل اور پیٹرول کی جو قیمتیں سستی کیں, آج ان سے جو معیشت میں ہول پیدا ہوا ہے, جو ایک اس کے اندر سوراخ ہوا ہے معیشت کے اندر, اس کو پر کرنے کے لیے پاکستان کے عوام کو قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے. عمران نیازی صاحب نے پاکستان کے لیے جو IMF سے معاہدہ کیا, آج موجودہ حکومت کو اس معاہدے کے ذریعے ہاتھ باندھ کے معاملات طے کرنے پڑ رہے ہیں. کیونکہ IMF کہتا ہے کہ اس معاہدے پہ حفیظ شیخ نے دستخط کیے ہیں, اس معاہدے پہ شوکت ترین نے دستخط کیے ہیں. ہمیں PTI کا اور قومی حکومت کا نہیں پتہ, ہمیں پاکستان کی حکومت کا پتہ ہے کہ یہ دستخط پاکستان کے وزرائے خزانہ کے دستخط ہیں. لہٰذا عمران نیازی جو ایک عوام دشمن معاہدہ IMF کے ساتھ کر گیا تھا, آج پاکستان کو ایسے مقام پہ کھڑا کر گیا ہے کہ اسی معاہدے کے ذریعے ہمارے پیروں میں بھی زنجیریں بندھی ہوئی ہیں, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس معاہدے کے اندر اس کو برقرار رکھتے ہوئے ملک کے لیے جو بھی بہتر سے بہتر سہولت حاصل کر سکتے ہیں کریں. لیکن عمران نیازی پاکستان کو, اس کے مقدمے کو انتہائی کمزور مقام پر چھوڑ کر گیا ہے. اس لیے حکومت جو سخت فیصلے اٹھا رہی ہے, ان کا مقصد ملک کی معیشت کو بچانا ہے. اور اگر ہم نے یہ کڑوی گولی کھا لی تو انشاءاللہ تعالی چند ماہ کے بعد پاکستان کی معیشت میں استحکام آنا شروع ہو جائے گا. اور ہم امید کرتے ہیں کہ جب ہم 1 سال کے بعد حکومت چھوڑیں گے تو کم از کم پاکستان کی معیشت کے دیوالیہ ہونے کا خطرہ ٹل چکا ہوگا, اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ ملک کی معیشت کو بحالی کی طرف لے کے جائیں گے. ہم نے سب سے زیادہ کوشش کی ہے کہ زراعت کے شعبے پر توجہ دی جائے, چونکہ زراعت کا شعبہ 6 مہینے میں نتائج دیتا ہے. پاکستان کے کسانوں نے پیداوار بڑھا کر ایٹمی پابندیوں کے اندر بھی ہمیں
सुरखरू किया था। हमने ज़राअत में किसानों को जो मराद दी हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे किसान भाई ज़्यादा पैदावार करके मुल्क को ज़राअत में खुद कफ़ील करेंगे, ताकि हमें गंदम को दरामद न करना पड़े, हमें चीनी को दरामद न करना पड़े, हमें कपास को दरामद न करना पड़े, और हम मुल्क के अंदर खुर्दनी तेल उगाकर जो अरबों डॉलर खुर्दनी तेल की दरामद पे खर्च करते हैं उनसे बच सकें। इसी तरह मैं ये भी कौम से अपील करूँगा कि हम चाय की एक एक प्याली 2-2 प्यालियाँ कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। जाए जब तक कि हम अपनी चाय की पैदावार में खुद कफ़ील नहीं होते, हमारा फ़र्ज़ है कि वो सारी आइटम्स के जिस पे हमें अपना कीमती ज़र मुबादला खर्च करना पड़ता है, जब तक हम इस बहरान से नहीं निकलते, पूरी कौम को इस मिशन के अंदर शामिल होना चाहिए। हमारी ताजर बरादरी ने पहले भी साथ दिया है। जब कोविड था 6 बजे दुकानें बंद होती थी, लेकिन अब हम अपील कर रहे हैं कि 8:30 बजे दुकानें बंद करें, ताकि तवानाई की बचत होगी। तवानाई की बचत होगी तो तेल की दरामद में कमी होगी, क्योंकि इस वक्त तेल की कीमतों को पर लग चुके हैं। $120 बैरल से ऊपर जा चुका है तेल, और बाज़ तज्जियाकार कह रहे हैं कि 140 तक भी जा सकता है। तो इसलिए हमारी जो तेल की कीमतें हैं वो बैनुल अक़वामी कीमतों से जुड़ी हुई हैं, और अगर तेल महंगा होता है तो हमें इसकी कंजम्पशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, ताकि कम से कम बोझ पाकिस्तान पर पड़े। ये वो इक़दामात हैं जो मुल्क की मईशत को बहाल करने के लिए नागुज़ीर हैं, हम सबको मिलकर करने हैं। लेकिन इन हालात के साथ साथ हम मुल्क की तामीर और तरक्की के जो मंसूबे हैं उन पर भी पूरी तवज्जो दे रहे हैं। और मैं एक बात इमरान न्याज़ी साहब को बताना चाहता हूँ कि आपने दावा किया कि हुकूमत ने साबिक फाटा अज़ला के फंड्स काट दिए हैं। तो इमरान न्याज़ी साहब, आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि आपने पिछले साल 54 अरब रुपए बजट में रखे थे, लेकिन उनको काट के आपने 38 अरब रुपए बजट कर दिया था फाटा के साबिक अज़ला का। तरक्याती बजट की मैं बात कर रहा हूँ, जिसका ताल्लुक मेरी वजारत से है। आपका जो नज़र सानी टारगेट था 38 अरब का, उसके मुकाबले में हमने इस साल 55 अरब रुपए PSDP के अंदर साबिक अज़ला के लिए रखे हैं, जो आज तक का हाईएस्ट एलोकेशन है। इससे पहले कभी 55 अरब रुपए की एलोकेशन नहीं की गई। हमने पहले 50 की थी, लेकिन वज़ीर आज़म की हदायत पर उसको बढ़ाकर 55 अरब कर दिया गया है। तो 55 अरब का तरक्याती पैकेज साबिक फाटा के अज़ला के लिए हाईएस्ट एवर पैकेज है, जो इससे पहले किसी हुकूमत ने नहीं दिया। तो लिहाजा आप बराए मेहरबानी कौम को गुमराह करने की आदत से बाज आ जाएं। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे इमरान अहमद खान न्याज़ी जो धांधली करके हुकूमत में आए थे, अब खुद रोना रो रहे हैं कि धांधली हो रही है। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल साहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। बराह रास्त हम आपको लेकर के वापस आते हैं और अपने मौजू और अपने मेहमान की तरफ, और हम बात कर रहे थे आज बिज़नेस फ़िलासफ़ी की भी, और हम ज़रा आप आगे चलकर बात ये भी करते हैं कि हुकूमत को कोई मशवरा अगर दिया हो, और वो मशवरा क्या होगा पाकिस्तान की मईशत को सहारा देने के लिए। बिल्कुल। तो अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास साहब, आपने अपने बेटे को तो मशवरा दिया कि अब अपनी की जो ज़िंदगी के आने वाले 25 साल उन पर तुमने सख्त मेहनत करनी है, हुकूमत समेत आम आवाम को भी आप कोई एक अच्छा मशवरा देना चाहें तो क्या देंगे? मैं तो ख़ास कर नौजवानों को ये मशवरा दूंगा कि जब आप लाइफ में निकलते हैं तो आप अपना गोल क्लियर रखा करें। जितना नौजवान है वो गोल को चेंज करते रहेंगे तो वो कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। तो स्टार्ट से ही अपने गोल को करें और फोकस करें नियत से, तो कभी भी नामुमकिन नहीं है कि उनको गोल ना मिले। क्या बात है।
اچھا اس کے لیے میں ذرا ایک تھوڑا سا ایک مزید سوال ہی ڈالوں گی اب آپ کی طرف, اس پہ بھی آپ نے مجھے تھوڑی سی آگاہی دینی ہے. سر جتنی مہنگائی ہوگی, میں حکومت کو کرٹیسائز نہیں کر رہی, میں اوور آل بات کر رہی ہوں, جس قدر مہنگائی ہو گئی ہے اب ایک ذریعہ آمدن سے آپ اپنے اخراجات مکمل نہیں کرتے, آپ کو 2-3 جگہوں پہ اپنے ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے اور مزید محنت کرنی پڑے گی. لیکن اگر ہم لوگ ایک ہی گول کے ساتھ فوکسڈ ہو کر چلیں گے تو کیا ہم ان آپشنز پر کام کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ملکوں میں حالات آتے ہیں, بالکل ادھر جیسے حالات دکھائے جا رہے ہیں, عوام پس رہی ہے, کس وجہ سے کہ ہم اپنے اس ملک کی جو مینجمنٹ ہے, اگر ہم ایئر کنڈیشن کے کمروں سے باہر نکل کے فیصلے کریں, جو آپ اپنے اخراجات بتا رہے ہیں نا, یہ کوئی ایشو نہیں ہے. پاکستان کی 28 کروڑ آبادی, اس میں بہت پوٹینشل ہے, بہت طاقت ہے, اور اتنی طاقت ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں پورا دنیا پھرا ہوں, پاکستان 2 سال میں بدل سکتا ہے, لیکن اس کے فیصلے جو ہے نا, اس کے مسائل, وہ میں کسی کو مثال دیتا ہوں کہ کوئی بیمار ہو جائے تو اس کو اسپتال جانا پڑتا ہے. بدقسمتی سے ہم مسئلوں کو اسلام آباد لانا چاہتے ہیں, تو اسلام آباد میں وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے. آپ نے مسئلوں کی طرف جانا ہے, تو کیونکہ یہ پاکستان ہمارا گھر ہے. تو اگر آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی, ہم کہتے ہیں یورپ ہمارا ایکسپورٹر ہے, امریکہ ہمارا ایکسپورٹر ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ تلخ باتیں ہیں کہ ساری بیوروکریسی, سارے پولیٹیشین, ساری اسٹیبلشمنٹ کے بچے جو ہے, یہ سب کی یورپ, لندن, ادھر ادھر پڑھتے ہیں, تو ان کی پالیسیز کی بریفنگ جو ہوتی ہے وہ بھی ساری ادھری کے لیے ہوتی ہے. ورنہ ہمارے نیبرز میں افغانستان ہے, سینٹرل ایشیا ہے, آپ کے ادھر اتنی اپرچونٹی پڑی ہوئی ہے, آپ اس کو کر سکتے ہیں, اور آپ کی ادھر بے روزگار آدمی ہوگا ہی نہیں. بالکل, مطلب بے روزگار آدمی ملے گا ہی نہیں. لیکن ہم جو ہیں اپنے تھوڑے سے چھوٹے سے فائدے کے لیے, مثال کے طور پہ 1 روپے کے لیے اربوں روپے اسٹیٹ کا نقصان کرتے اپنے 1 روپے. بالکل صحیح بات ہے. سر کل آپ کی ملاقات ہوئی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے بھی, تھوڑا سا اس ملاقات کا احوال بتائیں. اور میں یہ سوال اس لیے بھی کر رہا ہوں چونکہ وزیر اعظم کتنے کنسرنڈ ہیں مہنگائی کے خاتمے کے لیے, وہ آپ کی اس ملاقات سے ہمیں اس کا اندازہ ہوگا. میاں صاحب ایک بہت ہارڈ ورکنگ, ایک اچھے وہ ہے, اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی بھی طریقہ ہو, اور اسی لیے میرے ساتھ بھی ملاقات کی کہ ہم ڈسکس کریں کہ یہ ایشوز کو کیسے ایڈریس کیا جائے جس نیچ پہ ملک کو پہنچ جائے. تو بہت اچھی میری میٹنگ ہوئی, میں نے کافی مشورے بھی دیے, اور اس پہ مجھے اندازہ ہے کہ ہفتے 10 دن میں عمل اور اس کے ریزلٹس بھی نظر آنا شروع ہو جائیں. اچھا ویسے وہ تھوڑا سا اگر آپ اسے ایلیبریٹ بھی کریں. اگر تھوڑا سا بتا دیں ہمیں. دیکھیں ہم نے تو ایک بدقسمتی سے ہم اس ملک میں ہر جگہ میں دیکھتے ہیں کہ انڈسٹریل سے ملک گروتھ نہیں. دیکھیں ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اس ملک کو اگر آپ نے چلانا ہے, خاص کر پاکستان کو, آپ کو ٹریڈرز کو فوکس کرنا پڑے گا, آپ کو اپنے بارڈرز کو فوکس کرنا پڑے گا. آپ کے پاس امپورٹ ایکسپورٹ کی جدھر سے آپ کا امپورٹ بل کم ہو سکتا ہے, وہ تو آپ کو نیبر سے کم ہو سکتا ہے, جتنا آپ نیبر کے ساتھ نزدیک ہو. تو اگر آپ افغانستان سے چاہیے کہ ہم ٹریڈ روپے میں کریں نہ کہ ڈالر میں کریں, کیونکہ اس وقت ادھر انفراسٹرکچر نہیں ہے, بینکس نہیں ہیں, تو جب آپ کریں گے آپ کی ڈالر سمگلنگ رکے گی, آپ کا ڈالر روپے میں ہوگا تو آپ پہ پریشر کم ہوگا, ڈالر سستا ہوگا. یہ ہم کر سکتے ہیں؟ جی ہاں, یعنی پاکستان اور افغانستان کے ساتھ روپے میں جی تجارت کر سکتا ہے. کہ ایک ملک میں کرائسس ہیں, ٹھیک ہے, وہاں ایک نظام موجود نہیں ہے, بینکنگ نظام, ہاں بینکنگ نظام نہیں ہے, تو آپ کیسے ایک ملک کو چلائیں گے؟ تو نہیں, وہاں تو قحط آ جائے گی. اس پر کوئی آپ کو لگتا ہے کہ فریم ورک ڈیولپ ہو رہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کے ہم روپے میں کریں تجارت؟ ہاں اس میں کافی فریم ورک تیار, اور اس پہ میٹنگز ہو رہی. کل میں نے بھی ان کو کافی مشورے دیے کہ اگر آپ اس طرح کریں اور جلدی کریں تو بہت سی ایشوز ہو جائیں گے, اور ڈالرز بھی اپنے ریورس پوزیشن پہ آ جائے گا, اور ایک اکانومی کو ہمارے جو ہے اسٹرینتھ مل جائے گا. لیکن عباس صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ اس پر کیا پاکستان کو کہیں نہ کہیں انٹرنیشنل پریشر تو برداشت نہیں کرنا پڑے گا؟ ایسا ہے کہ آپ کی یہ جو بات ہے, دیکھیں یہ اس وقت ہو سکتا تھا کہ جب اگر ایک ثبوت افغانستان ہوتا تو تب یہ کتنا نہیں ہو سکتا تھا انٹرنیشنل پریشر. اس وقت ایک خیاس ہے افغانستان میں, تو ایک نظام ہے ہی نہیں, تو ہمارا تو نیبر ملک ہے, اب مجبور ہے ادھر جنگی کے حالات اگر پیدا ہوگا تو سب سے پہلا بارڈر ہی ہمارا ہے, تو ہم نے تو ادھر فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, ہم نے ادھر عوام کو راشن پہنچانا ہے, ہم نے اور ضروریات پہنچانی ہے, تو اور ادھر سے ہمیں جو چیزیں آ سکتی ہے, کول آ سکتا ہے, باقی چیزیں آ سکتی, وہ ہم نے امپورٹ کرنی ہے. تو اس کے لیے تو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ایسی چھوڑ دیں, کیونکہ بہت بڑا بارڈر ہے ہمارا ان کے ساتھ. بالکل, ذرا انٹرنیشنل معاملات اپنی جگہ, لیکن ہمیں اپنے ریجنل معاملات پہ فوکس کرنا ہوگا. آپ نے 2-3 بار بارڈر مینجمنٹ کا حوالہ بھی دیا, چونکہ ذرا آپ افغانستان کے ساتھ ایک آپ کا کانٹیکٹ بھی ہے, آپ چیز ٹریڈ بھی کر رہے ہیں. ہمارا جو بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ, اس میں کچھ نئے پوائنٹس پر بھی ذرا کام ہو رہا ہے.
تھوڑا سا میں چاہ رہا ہوں مجھے بتائیں یہ بارڈر مینجمنٹ کتنی بہتر ہوئی ہے بالخصوص فینسنگ کے بعد؟ فینسنگ کے ساتھ کافی بہتر ہوئی ہے، لیکن جو مین انٹریز ہیں اس کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا کہ جتنا ہمارا سموتھ ہوگا، جتنی زیادہ ٹرانزیکشن ہوگی تو پاکستان کو فائدہ ہوگا کہ ورجن ملک ملا ہوا ہے، ادھر لارج مینوفیکچر یونٹس نہیں ہیں، انڈسٹریز نہیں ہیں، ضروریات ہماری چیزیں ہیں. تو اگر ہم اپنے بارڈر سسٹم کو ٹھیک کریں اور 24 آور اس کو کام کریں اور اس کی ایک اچھی چیکنگ وغیرہ کا نظام بنائیں تو میرے خیال KPK اور بلوچستان اس میں جو ہے بے روزگار نوجوان نہیں ہوگا. کتنا ٹریڈ وہاں پہ ہوتا ہے؟ ہاں جی بالکل، آپ امپورٹ ایکسپورٹ کا ٹریڈ آپ کا 16 ارب ڈالر، جب 16 ارب ڈالر کا ٹریڈ جس روڈز پہ ہو تو ٹرانسپورٹیشن بھی ہوتی، ہوٹلنگ بھی ہوتی، تو میرے خیال جو بے روزگاری کی لیئر اس 2 صوبوں میں ختم ہو جائے گی. سر یہ آپ نے بالکل درست بات کی. اچھا کچھ روز پہلے بھی ہم لوگ ایک اکانومسٹ کے ساتھ جب گفتگو کر رہے تھے پیٹرول پرائز کے معاملات پر، اس وقت شعیب آپ نے یاد ایک پوائنٹ ریز کیا تھا کہ ایران سے اگر ہم لوگ تیل لیتے ہیں اور وہاں پر 5 روپے لیٹر ہے تو وہ کہا گیا تھا کہ اسپیشل پرمیشن چاہیے کیونکہ وہاں پہ سینکشنز ہیں اور ہم ٹریڈ نہیں کر سکتے. وہ وینیزویلا میں ہے لیکن ایران میں ذرا سستا ہے، تو چونکہ انٹرنیشنل پریشرز ہیں، انٹرنیشنل چیزیں ایسی ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت ان حالات کو سمجھتے ہوئے کہ چونکہ ظاہر آئل پرائسز زیادہ ہیں، خام تیلی قیمتوں میں ذرا ہم دیکھ رہے ہیں کہ چڑھائی ہے، تو ایسے میں ایران کے ساتھ کیا ہم نہیں کر سکتے، ہم انٹرنیشنل اداروں کو پریشرائز نہیں کر سکتے کہ اس وقت یہ بین آپ ہٹائیں؟ اس وقت ہمیں دیکھنا ہے کہ عوامی فلاح کس میں ہے. نہیں انٹرنیشنل پریشر کو تو ہم اس لیے نہیں ہٹا سکتے. جو سچ ہے وہ یہ کہ آپ کے نیبرز کی جو ہے ریزروز 600 ارب ڈالر ہیں. کتنے؟ 600 یہ ریزرو ہے ان کے. جی تو وہ لون دیتے ہیں ملکوں کو، آپ لون لیتے ہیں. ہم باتیں کرنے سے زیادہ اگر حقیقت پسند بن جائیں تو ٹھیک ہو جائے گا. ہم بارٹر ایران کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ ہم چیز دیں اور چیز لیں، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن آئل کے معاملے میں بھی ہو سکتی ہے، ہر ایک چیز پہ ہو سکتی ہے، بارٹر کر سکتے ہیں. مطلب آئل لیا ہم نے اپنے ملک کی کوئی چیزیں ان کو دی. اچھا اسی میں سر مجھے بتائیے گا، کیونکہ جب میں نے وزٹ کیا ایران کا بارڈر اور جو میں سمجھ پایا کہ ہم چیزیں لے رہے ہیں، مطلب ہم دے بھی سکتے ہیں نا، دے سکتے ہیں لیکن دے رہے نہیں ہیں. وہ اس لیے کہ آپ کو مانگنے کی عادت ہو گئی ہے نا. آپ جب اسلام آباد سے اس پورے ملک کو چلائیں گے، آپ بارڈرز پہ نہیں جائیں گے، آپ اپنی کامرس، ڈومیسٹک کامرس، دنیا کی جو سپر پاورز ہیں، آپ کو ایک نالج میں اضافہ دے دوں. جی اور بدقسمتی ہے کہ دنیا کی جتنی بھی سپر پاورز ہیں انہوں نے جب گروتھ کی اور یہ سپر پاور بنے تو یہ ڈومیسٹک کامرس سے بنے. ڈومیسٹک کامرس سے اگر رشیا لے لیں، امریکہ لے لیں، یورپ لے لیں تو یہ ڈومیسٹک کامرس سے بنے. پاکستان میں 70 سال میں ڈومیسٹک کامرس کا ونگ ہی نہیں ہے. میں آیا منسٹر بنا کامرس کا تو میں نے اس ٹائم ڈومیسٹک کامرس کے لیے ونگ بنایا اور وہ میں نے ابھی پتہ کیا وہ جو سیکرٹری اور جو سٹاف میں نے رکھا تھا وہ چائے پکوڑے کھا کے آج تک اس کو یوز نہیں کیا گیا. وہ ہے ابھی ڈومیسٹک ونگ، وہی جگہ پڑی ہوئی ہے. جو ملک گروتھ کرتے، جب آپ اپنے اکانومی پہ ڈومیسٹک میں فوکس کریں گے تو جب وہ گرو کرے گا تو آپ انٹرنیشنل میں ایکسپورٹ کریں گے. تو جب آپ خالی یہ کہیں کہ میں نے ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کر دیا، میں نے فلانا، ٹیکسٹائل میں زیادہ تر آپ کیا ایکسپورٹ کرتے ہیں؟ را مٹیریل. بالکل را مٹیریل ایکسپورٹ کرتے. تو آپ تو اپنے ملک کو نقصان دیتے ہیں. جب کاٹن جو ہے انڈیا جو ہے 4 ملین اس پہ پہنچ گیا، آپ 1 ملین پہ رکے، ہم اور انڈیا برابر تھے. تو آپ را مٹیریل، آپ اس کو ویلیو ایڈ کریں، آپ اس کو فنش پروڈکٹ دیں تو آپ کا جو ہے 50 ارب ڈالر پہ یہی وہی جو پنک سالٹ والی بھی بات اور یہ ہم نے کووڈ میں ویسے کیا بھی ہے. ہمیں جس طرح کے آرڈرز ملنے، چونکہ بنگلہ دیش کی انڈسٹری تھوڑی لیٹ کھولی، ہم نے جلدی کھولی تو ہمیں آرڈر زیادہ ملے، ہم نے فنش پروڈکٹس پہ کام کیا بھی. آپ جتنے بھی مراد دیں نا، ٹھیک ہے، آپ کی پوری کیپیسٹی انڈسٹری کی یہ ہے 24 ارب ڈالر کی، کتنی نئی جو لگ رہی ہے. تو اگر آپ ان کو فری بجلی بھی دے دیں، گیس دے دیں نا، تب بھی وہ 26 ارب سے اوپر نہیں جا سکتے. اس سے زیادہ انڈسٹری ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. وقت مختصر ہے اور ایک میں مزید سوال لینا چاہتی ہوں. ویسے تو سر جو ہمارا سیلیبریٹی لاؤنج ہوتا ہے نا، اس میں ہم چٹ چیٹ کرتے ہیں لیکن آپ کی گفتگو اتنی انفارمیٹیو ہے نا کہ ہمارا دل نہیں کر رہا ہم کسی اور بات کی طرف بڑھیں. ایک سوال کا بس آخری مجھے جواب دے دیجیے. ماضی کی حکومت نے بھی ایمنسٹی اناؤنس کی تھی کنسٹرکشن کے شعبے میں، جس پہ ہم نے دیکھا کہ پراپرٹی کا بزنس بہت بوسٹ کیا اور پاکستان میں بہت سے وسائل لوگوں کے لیے آمدنی کے بڑھے بھی. آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ حکومت کو بھی کسی نہ کسی شعبے میں ایمنسٹی اناؤنس کرنے کی ضرورت ہے یا کرنی چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں کرنی چاہیے. نہیں کرنی چاہیے. وہ اس لیے ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ قوم ٹیکس دے،
دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو فیور دیں جو ان کے ساتھ اللیگل منی ہے اس پہ ہم چھوٹ دیں. عمران خان صاحب بھی یہی کہتے تھے, سب یہی کہتے ہیں, پھر چھوٹ دیتے ہیں. پھر تو یہ کیا بات ہوئی کہ آپ اپنی محنت نہیں کرتے کہ ہم ریکوریز کریں, ہم ایک ایسا نظام بنائیں جس سے ملک کی ٹیکس کا سسٹم ٹھیک ہو. آپ ایزی ارننگ کے لیے, ایزی اپرچونٹی کے لیے آپ لوگوں کو ایک ریلیف دے دیتے ہیں. جیسے سر میں درد ہے جی پیناڈول کھا لو صبح کا, یہ نہیں کہ سر کا درد ایک پورا علاج کرے کہ آئندہ نہ ختم ہو. میگرین کا درد ہے اس کا پورا علاج کرے ختم ہو. بدقسمتی سے ہم اس ملک کو پیناڈول کی گولی پہ چلا رہے ہیں. تو پیناڈول نہ دیجئے, جو نہیں سمپل گولی نہ دیجئے, گولی نہ دیجئے, لیکن جو اس کا جو ایک گراس روٹ لیول پر جا کے اس مسئلے کو حل کیا. بہت شکریہ سر, ساتھ موجود تھے آپ, پر ہم سے گفتگو تھے. جب ہم یہ شو ختم کریں میں ضرور پوچھوں گا آپ نے کپڑے کس شاپ سے لیے تھے, میں جا کے لے کر آؤں گا, اور میں کچھ بزنس ٹپس. بالکل ٹھیک ہے, تو بہت سا خیال رکھ, کل ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.